من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ یہ مسئلہ پہلے گزرا ہے کہ جادو ان کے اپنی بد کرداری تھی کہ جادو کیا کرتے تھے اور شیاطین سے جادو کو انہوں نے حاصل کیا، اور پھر اس جادو کی نسبت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی، اور طے شدہ ہے کہ سحر اور جادو تو یہ کفر ہے۔ تو گویا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ نبی کو یہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ وما کفر سلیمان سے اس کی تردید کر دی۔ سلیمان نہ جادوگر تھے، نہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کو کبھی اپنایا ہے۔ یہ مکار قسم کے ہے، جیسے جادو کی نسبت وہ حضرت سلیمان کی طرف کی علیہ السلام، تو اسی طرح رعنا یرعنو، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ رعنا یرعنو کا معنی آتا ہے حماقت کے، اب ہوگا راعنون اسم فاعل کا صیغہ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ راعنونا پہلے والے نون کو ساکن کر کے ادغام کر دیں تو یا راعنا کا معنی یا احمقنا، اے ہمارے احمق صفی۔ ایک تو راعنا کا معنی یہ ہوگا راعنا، جبکہ رعن سے رعونت سے ہو حماقت۔ دوسرا راعا یراعی مراعاتن، اس سے امر کا صیغہ آئے گا راعنا، راعا یراعی مراعاتن، راعنا یعنی آپ ہماری رعایت رکھیں اور شفقت رکھیں۔ اس معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ کی شفقتوں کے محتاج ہے، اور آپ کی رعایت اور آپ کی یہ کہ نگاہ داشت کے نظر کرم کے ہم محتاج ہیں، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب لفظ میں ایک پہلو انہوں نے برے قسم کا کہ رعونت سے لے کر کے احمق کے معنی میں لے لینا، تو یہ یہاں ظاہر ہے کہ گستاخی رسول ہے جو کہ کفر ہے۔ تو اس صورت میں بتایا کہ اب اس لفظ کو جو محتمل للمعنیین ہے، جو دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی حماقت کا بھی اور یہ کہ رعایت اور شفقت کا بھی، تو اس وجہ سے اس لفظ کو چھوڑو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کی جگہ پر انظرنا آپ لے لیں۔ جب حضرت کے سامنے آ جائیں تو کہیں کہ یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ انظرنا۔ اب انظرنا کا دو معنی ہے، ایک نظر شفقت فرمائیں کہ میری بات کو سنیں، اور دوسرا یہ کہ انتظرنا، ہم بھی اپنی بات پوری کریں، ہمارے انتظار فرمائیں، دونوں چیزیں ہیں۔ تو انظرنا والا معنی بالکل ٹھیک ہے، انظرنا لفظ اس میں دوسرا فاسد احتمال ہے نہیں، برخلاف راعنا کہ اس کو رعونت سے اگر لے لیں گے فاسد احتمال ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اب وہ راعنا کو استعمال کریں گے کس میں؟ وہ فاسد معنی میں استعمال کریں گے، لیکن اس کی نسبت تمہاری طرف کریں گے، جیسے جادو کی نسبت انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اس کو کہتے فقہا سد الذرائع، کہ آپ یعنی جہاں پر گناہ کا اندیشہ ہے اور اس جگہ کو بالکل بند کرے، اس سرحد کو، بارڈر کو بند کر دے تو جانی چھوٹے۔ جیسے کہ لفظ یا رسول اللہ ہے، لفظ یا رسول اللہ یہ ناجائز نہیں ہے فی نفسہ ہی، ظاہر ہے کہ جو صحابہ آمنے سامنے تو یا رسول اللہ کہیں، اور آپ بھی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر کے مراد یہ ہے کہ حضرت اقدس یہ ہے کہ اظہار محبت ہے، یا رسول اللہ کہہ کر کے اظہار محبت ہے، جیسے حضرت اقدس حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو پکار کر کے اظہار حسرت کے لیے کہہ رہا ہے، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ وہ تھوڑی حضرت کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے یا حضرت کو عالم الغیب سمجھتا ہے، لیکن صرف اظہار حسرت کے لیے، اظہار افسوس کے لیے کہ 50 سال دیوبند کے محتمم رہے، اور آخر میں دیوبند میں نماز جنازہ کی بھی بڑی مشکل سے اجازت مل گئی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ دن بہرحال آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ سب سے زیادہ
دیوبند کے محتمم حضرت اقدس حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال یہ اکابرین کا اختلاف ان کا وہ خدا ہی جانے کہ کیا، ہم تو اس حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں۔ تو ان افسوس کے دنوں میں حضرت نے فرمایا نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، جس کو پڑھ کر کے علماء بھی روتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ صرف اظہار حسرت کے لیے ہے اور اظہار افسوس کے لیے ہے، باقی حضرت اقدس کو آپ حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو جیسے جادو کی نسبت انہوں نے حضرت کی طرف سلیمان کی طرف کر دی، اس طرح راعنا رعونت والے فاسد معنی میں لے کر کے یہ غلط نسبت آپ کی طرف کریں گے، آپ لوگ اس سے بچو۔ ربط سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کے ساتھ کہ جادو کی نسبت جیسے کریں یہاں بھی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا کہہ دو انظرنا، کہ اللہ کے نبی نظر شفقت فرمائیں، واسمعوا ما تؤمرون بہ، میرے طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کو سن لو۔ اور ظاہر ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں وہ یہود، وہ ہے ہی پکے کافر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافرین ہی کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک قسم کا عذاب۔ اور بتا چکا ہوں آپ کو کہ کل علیم فہو مولم اے موجع، کل علیم فی القرآن، علیم مولم کے معنی میں ہے، درد میں ایسا عذاب جو سخت درد میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ ترکیب بالکل آسان ہے، یہ لا تقولوا راعنا جواب ندا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کی ترکیب آپ کو بتائیں، یہاں بھی ایھا موصوف بنے گا اور الذین آمنوا موصول سے مل کر کے یہ موصول اس کے لیے اللہ کو صفت ہے، یا ایھا وہ معطوف نہ لے اور الذین عطف بیان ہے، یا ایھا مبدل من ہو اور الذین اس سے یہ ہے کہ بدل ہے، آپ کی مرضی ہے۔ پھر یہ منادہ بنے گا یا کے لیے، اور یا حرف ندا قائم مقام ادو کی ادو فعل انا ضمیر فاعل، اور ویسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہتر یہ ہے انادی آپ نکالیں گے۔ یہ ہو گیا ندا، لا تقولوا راعنا یہ جوابی ندا معطوف نہ لے، وقولوا انظرنا، باقی راعنا اگر ویسے ترکیب کریں گے تو آپ کو پتہ راعی امر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے اور نام مفعول بھی ہے۔ وقولوا انظرنا لا تقولوا کے لیے بنے گا مقولہ، وقولوا انظرنا واسمعوا ما تؤمرون به، جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سن لو، واسمعوا ما تؤمرون به من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی جانب سے جو حکم ہوتا ہے اس کو سن لو اور اللہ کے احکام کا ٹکر نہ لو ورنہ کفر والا سلسلہ ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ رعونت والا معنی لے کر کے غلط نسبت کریں گے تمہاری طرف، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جلے ہوئے ہیں، یہ جلے ہوئی ہے آپ کے نبی سے، آپ کی کتاب سے اور آپ کی امت محمدیہ کی فضیلت سے، محمد رسول اللہ کی کتابوں میں ہے، تو یہ اندر سے جلے ہوئی ہے، یہ چاہتے بھی نہیں ہے وہی دین اسلام، وہی دین اسلام یہ چیزیں آپ کو مل جائیں، اس میں یہ جل رہے، حسد کر رہے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، پسند نہیں کرتے ہیں الذین کفروا کافر لوگ کون ہیں؟ حال کونہم کائنین من اہل الکتاب والمشرکین، وہ اہل کتاب اور مشرکین ہیں، سمجھے؟ المشرکین کا عطف ہوگا اہل کتاب پر، لا زائدہ ہوگا۔ ما یود الذین کفروا، پسند نہیں کرتے الذین کفروا ایمان والے، حال کونہم کائنین، الذین سے حال بنے گا، حال کونہم کائنین من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے کس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ یودو کا مفعول آ رہا، ان ینزل علیکم خیر کائن من ربکم، یہ من زائدہ ہے، سمجھے؟ ان ینزل علیکم خیر کائن من ربکم، کہ آپ پر یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھلی چیز آ جائے، یہ خیر سے مراد نبوت ہے، خیر سے مراد اسلام ہے، خیر سے مراد کوئی سی بھی نیکی کا کام ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھتے ہیں؟ یہ چیزیں قابل حسد، مولانا حسد حرام ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، غبطہ کی اجازت ہے، وہ ابھی آئے گا، حسد من عند انفسہم، وہاں آپ سے عرض کروں۔ ما یود ولا المشرکین ینزل علیکم، ینزل فعل مجہول ہوگا اور خیر اس کا نائب فاعل ہوگا، من زائد ہوگا، اخفش کا مذہب یہی بھی ہے، کلام مثبت کے اندر بھی اللہ آپ کا بھلا کر من زائد ہوتا ہے۔ ان ینزل علیکم خیر من ربکم، یہ ہو گیا جی کہ نبوت یا اسلام یا وہی کوئی بھی بھلی چیز اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دے، یہ اللہ کے کوئی مسئلہ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مولانا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، قرآن بھی، محمد رسول اللہ بھی، وحی بھی، اسلام بھی، اللہ یہ سب کے سب رحمتیں ہیں، سبحان اللہ، سمجھے؟ اب اس خیر سے مراد نبوت،
سمجھے؟ خیر سے مراد نبوت مراد لی، اسلام مراد لی، وہی مراد لی، تو یختص برحمتی میں وہی رحمت ہے۔ اب ہوگا ما یود الذین کفروا ینزل علیکم خیر وحی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر وہی نازل آ جائے۔ فرماتے کہ خیر الاسلام ہو للامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ کے لیے اسلام ہو، اس کو وہی بھی ان کو پسند نہیں۔ ما یود الذین کفروا ینزل علیکم خیر ایو خیر اے عمل صالح للمسلمین، کسی بھی اچھی چیز کو اور نیکی کو ان کے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ سارے اللہ کی رحمتیں ہیں۔ فرمایا رحمتیں تم تو نہیں بانٹتے ہو تو جو جلتے ہو، سمجھے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا سے مانگ اللہ آپ کو بھی دے گا، ارے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ سے مانگ اللہ آپ کو دے گا، آپ کیوں جلتے کیوں ہو؟ سمجھے بھائی جان، جلتے کیوں ہو؟ وہ ڈرائیور حضرات لکھتے ہیں یختص برحمتی من یشاء یختص بالوحی من یشاء، جس کو بھی وحی کا تاج جس کے سر پہ رکھ دے، یختص بالنبوت من یشاء، اور من یشاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب بھی یہی کہتے ہیں اے جن کو بھیک مانگنے والے جو ہے نا یہی مولوی بن گئے، یہی علماء بن گئے، اور ابو جہل بھی وڈیرا، اور عتبہ بھی وڈیرا، شیبہ بھی وڈیرا، اور امیہ بھی وڈیرا، عظیم 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 انسان، عظیم، اور عظیموں کو ان کو نبی نہیں بنایا جاتا ہے، ایک یتیم کو نبی بنایا جاتا ہے۔ عظیم انسان، بے غیرت ہمیشہ اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے، ذلیل ہمیشہ مردود، وہ خنزیر اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے۔ تم عظیم کہاں؟ عظمتوں کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، عظمتوں کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، اس لیے عظیم اللہ عظیم ہے، جبریل عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، محمد عظیم ہے، سبحان اللہ۔ سمجھتا عظیم تو یہ ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، یہ اوحینا کی جو نسبت ہے یہ نسبت تعظیم اور عظمت کے لیے آپ پڑھتے رہتے بلاغت کی کتابوں میں، اور بخاری کی بالکل ابتدائی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ پہلی صفحہ پر موجود ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَقَوْلُ اللَّهِ۔ چلیے گا مولانا، یختص برحمتہ من یشاء، من اللہ آپ کا بھلا کر موصول ہے، اور یشاء فعل ہو اس میں فاعل راجع بس ہوئی اللہ، اور یشاء ہو عائد کو حذف کر دیا، یختص برحمتہ من یشاء، یہ موصول صلہ، یہ موصول محلا منصوب ہے، یختص کے لیے مفعول بھی، یختص کے ضمیر ہوا فاعل لفظ اللہ کی طرف راجع، یہ پورا جملہ محلا مرفوع بنے گا، خبر بنے گا۔ یختص برحمتہ من یشاء، جیسے یتیم کو علم یجد کا یتیمن فآوا کا آپ کو ٹھکانہ بھی نہیں تھا، مکے سے نکالا گیا، فآواک الی المدینۃ ووجدک ضالا، اے خالیا عن الشرائع، احکام شریعہ سے آپ کا ذہن بالکل خالی تھے، فہداک ربک الی القرآن والسنۃ، سمجھے، وإلی النور ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہ نور ہم نے محمد کو دیا، نورانی محمد کو نور دے دیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے مولوی صاحب۔ غریبوں کے بکھ سا مرندہ ہیں، یہ جے کے بکھ سا مرندہ ہیں، وہ یہ جے کیا ہے نا، وہ یہ تو سبق پڑھن۔ اب سندھ کو خدا نے خوار نہیں کیا، آپ یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے پورے سندھ سے جو کہ سندھی ہاتھ کھڑا کرے، 4.5 ہیں، بلوچستان کی بھوک سے مرنے والے لیکن مدرسوں میں پڑھا، تعداد ان کی تھوڑی سی ہے اعداد و شمار کے اعتبار سے، لیکن بلوچستان میں دینداری زیادہ ہے، سمجھے؟ اور خیبر پختو کے اندر پنجاب کے مقابلے میں اس کی تعداد کم ہے، لیکن خیبر پختو میں دینداری بہت زیادہ ہے، سمجھے؟ یہ کمال نہیں ہے کہ پنجاب کے مدارس بھی خیبر پختو سے آباد، سمجھے؟ ایک ہی پنجابی وہ بھی نہیں ہے ابھی ہمارے سبق میں، یہ ہو گیا۔ راوند اگرچہ پنجاب میں ہے لیکن آباد کرنے والے خیبر پختون والے ہیں، راوند اگرچہ پنجاب میں ہے آباد کرنے والے بلوچستان والے، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مکہ اگرچہ اس میں تھا لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، اطراف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن قریب والوں نے اتنا قبول نہیں کیا، وہ چیزیں میں آپ کو بتا بھی نہیں رہا، اس لیے مثلا کمثل الذی استوقد نارا، ایک آدمی نے آگ جلائی، اس کے دائیں بائیں خوب روشنی بھی ہو گئی،
کہ اب قریب تھا وحان لہم ان یستفیدوا، قریب تھا کہ وہ اس سے استفادہ کریں، انہوں نے قریب والوں نے استفادہ نہیں کیا، دور والوں نے کیا، اللہ نے اس آگ کو بجھایا، ان کو کفر کی حالت میں مار دیا۔ تو اس طریقے وذهب اللہ بنورہم، ایک تشبیہ کی صورت یہ تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی نہیں، آپ لوگ ہضم بھی نہیں کر سکتے کہ قریب والوں نے استفادہ نہیں کیا، دور والوں نے استفادہ کیا۔ سمجھتا؟ میں نے جو تشبیہات کی وضاحت کی وہ آپ کی آسانی کے لیے، لیکن ایک تشبیہ کی یہی صورت ہے مولانا کہ قریب والے آنکھوں کے نیچے اندھیرا رہتا ہے، آنکھوں کی نیچے چلیے گا مولوی صاحب، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے شیخ کو آ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کئی سال سے میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، آ کر کے کہنے لگے کہ آپ اردو بولنے والے ہیں، آپ اردو بولنے والے ہیں، آپ ہندوستان کے ہیں، اردو بولنے والے، ہمیں امام چاہیے اردو بولنے والا، یہ بلوچ کہاں سے آیا؟ سمجھتا ہے؟ اس نے وقت بھی لگایا ہے، وہ امیر بھی ہے جماعت کا، میرے سامنے کہہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ آدمی اس طرح چلے لگانے سے دیندار نہیں بنتا، دین ایک الگ چیز ہے، ضروری اسباب ہے، لیکن اس میں بخدا میرے سامنے یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہو، کہہ لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو بولنے والوں کا مدرسہ ہے، آپ خود اردو بولنے والے ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے کہا، تو اس لیے یہاں پر بلوچ امام کو بعض لوگ اعتراض کرتے، کوئی بھی اعتراض والا نہیں تھا، سمجھے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے، حضرت جی کا جواب سنو، فرمائے ہاں جی ہاں آپ بتائیں، بالکل میری چاہت بھی ہے، آپ کا حق ہے، لیکن بتاؤ کہ اس مدرسے کے اندر اردو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمائے اس مدرسے میں جو 2000 طلبہ ہے، تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ کہتا رہتا ہے، چل مجھے دکھا دے کہ اس میں اردو والے کتنے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ وہ سارے پٹھان ہیں، سمجھے؟ اساتذہ سارے پٹھان ہیں، کیا کہے گا؟ کہ بالکل میری چاہت ہے کہ اردو والے ہم سے پڑھے، لیکن جب اردو والوں کو اللہ نے محروم کیا ہے، باقی رہ گیا مسئلہ امام صاحب کا، اس امام کو میں چھٹی کراتا ہوں، کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا مجھے دے تو دو، سمجھے؟ فرمایا کہ ایسا بندہ، میں بھی جانتا ہوں کہ غریب کا بچہ ہے، سمجھے؟ حضرت کا اپنا جو ان کا کیا تھا، ایک اپنا ایک انداز تھا، اس انداز میں فرما رہے ہیں، ایک دفعہ موقوف علیہ کے سبق میں فرمائے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ متقین کے امام بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم بہت پڑھتے رہے لیکن شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو گئی، پہاڑوں کی بکری چرانے والے ایک چرواہے کا بیٹا آج کل ہماری امامت وہی کر رہا، سمجھے؟ حضرت کا اپنا انداز ہوتا تھا، اللہ والوں کا عجیب انداز ہے، فرمایا کہ یہ دیکھے کہ ایک چرواہے کا بیٹا آ کر کے وہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ہماری امامت کر رہا، اللہ اللہ۔ ایک دفعہ سورہ زمر میں پڑھ رہا تھا، میں ترتیب سے چونکہ قرآن سناتا تھا، تو سورہ زمر فجر میں پڑھا، بہت طویل، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، یہ لہو مقالید السماوات، یہ میں پڑھ رہا تھا تو حضرت نے 11 بجے مجھے بلایا، فرمایا مولوی صاحب میں دل کا بہت سخت ہوں اور میں کبھی رویا نہیں ہوں اس طرح، لیکن آج آپ نے مجھے رلایا، پتہ نہیں صبح کو آپ کا موڈ کیا تھا، پتہ نہیں کس موڈ میں آپ تھے، سمجھ؟ اللہ کی مرضی ہے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کافر کی بکواس کو تو دیکھ لو، یہ قرآن کسی عظیم انسان پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے عظیم ہیں، یہ عظیم فی الکفر ہے، عظیم فی النور، عظیم فی الاسلام محمد رسول اللہ، سمجھے؟ یہ عظیم فی الکفر ہو، تم ائمۃ الکفر ہو، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، سمجھے؟ تم جہنم کی طرف بلانے والے اماموں میں سے، جیسے شیطان ایک بہت بڑا امام ہے، اسی طرح آپ بھی اسی قسم کے ہیں، سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں چھٹی کراتا ہوں، لیکن دے تو دو مجھے، کوئی امام لا کر کے دے تو دو، ہے واللہ واقعی ہم کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم لوگ بڑے کمزور اور ذلیل تھے، اللہ نے اسلام سے، اگر عزت چاہتے ہو اس عزت ملتی ہے اسلام سے، ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے تھے، عمر آپ کو یاد ہے اس پہاڑ کے قریب آپ آئے، اونٹ چرا رہے تھے اور آپ نے ایک اونٹ آپ نے گم کر دیے، 2 اونٹ آپ لوگوں نے گم کر دیے اور اس پر تیرے ابا نے خطاب نے خوب تیری پٹائی کی، عمر تجھے یاد ہے؟ عمر یاد کر لے، عمر آج 22 لاکھ مربع میل کا 22 لاکھ مربع میل کا تو امیر المومنین ہے، یہ محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اسلام کا صدقہ یہ محمد رسول واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ مختص فرماتے ہیں، یہ کہ خصوصیت کے ساتھ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل، اللہ تعالیٰ بڑی مہربان، ذو الفضل العظیم، بڑی مہربانی والی ذات ہے، بڑی مہربانیاں اور فضل و عظیم اسی کے پاس ہے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ نے یہ ہے کہ وہ فضل محمد پر فرمائی کہ قرآن اس کو دے دیے۔ چلیے گا اب چلو، جیسے کہ رائنا کو ہم نے منسوخ کر دیا، رائنا کو منسوخ کر دیا، تو اسی طرح ہم منسوخ کرتے رہتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، اڑے ربط سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ جیسے رائنا کو منسوخ کر دیا تو اسی طرح ما ننسخ من آیت۔ اصل مسئلہ یہ یہود پر رد ہے۔ یہود کا سلسلہ یہ تھا کہ نسخ کا کیا مطلب ہے، دیتے ہو کرے استا پدغا، نسخ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ایک حکم جاری کر دیا اور یہ کہ سال کے بعد پانچ سال کے بعد 2 مہینے کے بعد دیکھا کہ یہ حکم صحیح نہیں چل رہا ہے، اللہ اس کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم لا رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی جہالت کو لازم ہے۔ یہ نسخ محمد کے ہاں آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ نسخ تو ہوتا رہتا، اب متقدمین کے ہم 500 آیتیں منسوخ ہیں، متاخرین کے ہم بہت کم ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بات سمجھو، پہلی بات یہ ہے اللہ پاک نے ایک انسان کو پیدا کر دیا، دین کو چھوڑو، پیدا کر دیا، بچہ ہے، اور پھر چند دن کے بعد اس کو مارا اور اس کو بڑے ہونے کا موقع نہیں دیا، بالغ ہونے کا موقع نہیں دیا، اس کو مارا۔ اب آپ یہ کہیں اس تکوینیات کے اندر ایھا الیہود یہ کہہ دو کہ اگر یہ بچہ آگے چل کر کے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، کہا کہ آگے چل کر کے یہ کافر بننے والا تھا، تو اللہ کو پھر پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ خضر قتل کر رہا ہے؟ پیدا کیوں کیا؟ پیدا کر کے اس کو قتل کروایا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تکوینیات کے اندر تبدیلی اور نسخ کی آپ بھی قائل ہے، تو تشریعیات میں اگر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تکوینیات وہ تو امور تکوینیہ سے ہے، سمجھے؟ اب اگر وہ بچہ کہے کہ اگر میرے مقدر میں کفر تھا تو مجھے پیدا کیوں کیا کہ قتل کروایا خضر سے مجھے، اس پر یہود کچھ بھی نہیں کہتے، سمجھے؟ بچپن میں کوئی مر جاتا ہے، کیوں اس کو مارا؟ ان مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے۔ جیسے تکوینیات میں اس قسم کی تبدیلی کی اجازت ہے تو تشریعیات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ خوب ٹیٹ رہو، اس کو سنو۔ ایک مسئلہ یہ کہ یہ جواب الزامی ہے، دوسرا مسئلہ یہ اڑے شپڑ خان کے بچے، اے یہودیوں، آپ بھی تو اس کے قائل ہے کہ سابقہ شریعت منسوخ ہے اور دین موسوی، اس موسیٰ علیہ السلام کا دین تورات باقی سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ ہے، یہ ان کا مذہب ہے، تو نسخ کی تو آپ بھی تو قائل ہے، آپ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کی شریعت کیا ہے؟ شریعت آپ کی ناسخ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو شریعت ہیں وہ منسوخ ہے۔ ہر نبی بعد میں آنے والا ظاہر ہے کہ اپنے زمانے میں اسی کی شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، سابقہ شریعتوں پر تو عمل نہیں ہوتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو نسخ کے تو آپ بھی قائل ہیں۔ اگر اللہ کی جہالت کی بات ہے تو پھر یہ کہ یہ جہالت والی بات تو وہاں پر بھی کر لو نا، تو آپ بھی تو نسخ کے قائل ہیں۔ اب اگر ہم نے کہا کہ آپ کی شریعتیں سب منسوخ ہو گئی، محمد رسول اللہ کی شریعت ناسخ ہے، تو آپ کو کانٹے چبھے؟ تو نسخ کی نئی بات ہم نہیں کر رہے، نسخ نئی چیز نہیں ہے، نسخ کے آپ بھی تو قائل ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آئے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ حکیم مطلق ہے اور حکیم نسخے کو بدلتا ہے۔ اللہ حکیم مطلق ہے۔ آج آپ جائیں گے بیماری میں سخت کمزور ہے، سخت کمزور ہے، اور ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ جناب یہ دوائیں استعمال کریں، ہلکی پھلکی ہے، زیادہ پاور والی نہیں ہے، یہ استعمال کریں، اور معمولی ڈبل روٹی اور یہ چیزیں کھائیں، اور دوا کھاتے 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 10-15 دن کے بعد تھوڑا سا افاقہ ہو گیا، کہتے اب آپ روٹی لینا شروع کر دیں، ڈبل روٹی کو چھوڑے روٹی لینا شروع کر دیں، اور دوائی آپ کی بدل دی، اور چند دنوں کے بعد آپ بمباٹ ہو گئے، پھر کہتے اب گوشت بھی کھاؤ، گائے کا گوشت بھی کھاؤ۔
سمجھے؟ تو حکیم جیسے نسخے کو بدلتا رہتا ہے تو اسی طریقے پر نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اگر وہ بدلے تو کیا؟ چوتھی بات اللہ کرے اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے، ہو یہ آپ لوگوں کے بچپن کے لباس باقی ہے یا منسوخ ہے؟ جب آپ اتنے سے ہوتے تھے، اتنے سے، اس شلوار کو ابھی اس وڈیرے کو پہنا دو نا، وہ لباس ابھی میرے وڈیرے کو پہنا دو، اور عبدالحمید کو وہ بچپن والا اس کا جبکہ سال کا تھا وہ شلوار عبدالحمید کو پہنا دو۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ خلاصہ یہ نکلا، آدمی سال میں 2 سال میں 3 سال میں جیسے جاتا ہے تو پہلے والا لباس کیا ہے؟ منسوخ ہوتا جاتا ہے، پھر دوسرا لباس، پھر تیسرا لباس۔ آپ کو کچھ پتہ پڑ رہا ہے؟ یہ تو دین بھی ایک لباس ہے، جیسے لباس کا شیخ الحدیث کے بدن پر ایک اثر ہے، صبغۃ اللہ دین کا بھی اثر ہوتا ہے، پگڑی کا بھی آپ کا اثر ہے، نمازوں کا آپ کا اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ میں اور ہندو میں تو بہت فرق ہے، سمجھے؟ اس لیے اگر اللہ شریعت کو بدلتا ہے فرعی مسائل کو، مسئلہ جہاں تک رہ گیا اعتقادیات کا، اعتقادیات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی نسخ نہیں ہے، ایمانیات کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے، نسخ فرعی مسائل میں ہے۔ نسخ فرعی مسائل میں اگر ہو گیا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ارے کچھ بلا پڑ گیا؟ جیسے آدمی بڑھتا ہے تو 2 سال والا لباس منسوخ، پھر 2 سال والا منسوخ، پھر 4 سال میں آ گیا کہ پھر 8 سال میں آ گیا تو 4 سال والا منسوخ، اور پھر 10-15 سال میں آ گیا۔ اچھا 20 سال میں آ گیا، 20-22 سال کے بعد اب لباس منسوخ ہوگا، اب وہی ایک ماپ آئے گا۔ ابھی میں بھائی ادھر مجھے 10 سال ہو گئے جامع صدیقیہ میں، تب بھی لباس ماپ میرا وہی ہے، اور جامع فاروقیہ میں بھی وہی ہے۔ 20 سال تک آدمی بڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد وہی ایک لباس رہتا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ پڑا؟ اس طرح یہ شریعتوں کا سلسلہ بڑھتے آ کر کے محمد پر مکمل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آئے؟ یہ آ کر کے اس طریقہ پر اس کی تکمیل ہو گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب لباس وہی ماپ آپ کا آئے گا، اور وہی 5 اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے میٹر آپ کے، اور 6-7 میٹر وہی آپ کا کپڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ بدلے گا نہیں۔ کچھ والا پڑا؟ کچھ والا پڑا؟ کچھ والا پڑا؟ پھر 5ویں بات سمجھو، تارے اپنی جگہوں پر موجود ہیں، تارے اپنی جگہوں پر موجود ہیں، وہ سارے انبیاء ہیں، ان کی روشنیاں، لیکن جیسے صبح نمودار ہوتی ہے، صبح کی روشنی جس وقت صبح صادق کی، تو آپ نے دیکھا پھر ستارے وہ غائب ہونا شروع ہوتے ہیں، ستارے غائب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی آپ؟ تو میں دھوپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جیسے صبح صادق فجر کے ٹائم پہ ستارے غائب، اور پھر فجر کے بعد بھی کچھ ستارے، کچھ بہت کم، اکا دکا، اور پھر جب سورج مکمل نمودار ہوتا ہے تو سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سورج محمد رسول اللہ ہے، وہ ستارے انبیاء اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب مکمل سورج قرآن کا محمد کا طلوع ہو گیا ہے، ان کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ کہ اب عمل اسی پر ہوگا۔ ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ اب عمل اسی میں۔ یہ 5-6 باتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا، فلا تو گڑ نہ کرو۔ چلیے گا، ما ننسخ من آیت، کوئی سی بھی آیت ہم منسوخ قرار، باقی مسئلہ وہ بچوں والی باتیں، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نسخ القرآن بالقرآن، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے 20 اگر ہو جائیں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی ہر انسان کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے وہ 10 آدمی کا مقابلہ کرے گا۔ اگر آپ کے مقابلے میں 3 کافر آتے ہیں، آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں، بھاگو گے خدا کا غضب ہے، تم پہ لعنت ہے۔ اور اگر 3-4 سے بھاگو گے تب بھی اجازت نہیں ہے، 5 سے 8 سے 9 سے نہیں، 10-11 ہو گئے تو پھر آپ بھاگ سکتے ہیں۔ اس وقت یہی تھا، لیکن الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے آسانی کر دی تمہارے لیے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا۔ علمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اظہر، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ آپ کے اندر کمزوری ہے، خود بھی آپ کی کمزوری آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب مسئلہ ہو گیا، اب ان یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب 100-200 کے مقابلے میں، یعنی ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے گا۔ اب آپ کے مقابلے میں ایک کافر آ گیا، بھاگے تو تجھ پہ لعنت ہے، 2 آگے بھاگے تب بھی لعنت ہے، 3 آگے تو بھاگ سکتے آپ۔
یہ منسوخ ہو گیا۔ نسخ القرآن بالقرآن، بولو پہلی بھائی آیتیں الآن خفف اللہ عنکم علیم، پہلے یہ تھا کہ 1:10 کے مقابلے میں، سمجھتا ہے؟ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الحدیث بالحدیث، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں تمہیں منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت سے میں تمہیں منع کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں منع کیا تھا، لیکن اب الا فزوروها، اب اجازت ہے زیارت کرو، لہذا حدیث پہلے والے منع منسوخ ہو گئی، اب اجازت ہے۔ الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، نسخ القرآن بالقرآن بھی ہو گیا، نسخ الحدیث بالحدیث بھی ہو گیا، اور نسخ القرآن بالحدیث اب ہو گیا نسخ القرآن بالحدیث۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا، وصیت پہلے والدین کے لیے، سب کے لیے واجب تھی، لازم، ذوی الفروض اور عصبات وغیرہ، اب آ گیا حدیث آ گئی لا وصیت لوارث، یہ حدیث شہرت کا درجہ ہے، سندن کمزور ہے، لیکن تلقی بقبول الائمۃ، ائمۃ المجتہدین اس کو حاصل ہے، یہ حدیث اب قطعی درجہ ہے اس کا، اس وجہ سے اس میں والدین کے لیے اب ان کے لیے وصیت کی اجازت نہیں، کأنہ نسخ، تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ نسخ القرآن، بولو نسخ القرآن بالحدیث۔ اب چوتھی صورت نسخ الحدیث بالقرآن، چوتھی صورت نسخ الحدیث بالقرآن، کہ حدیث منسوخ ہو، قرآن اس کو منسوخ، جیسے کہ مدینہ آپ تشریف لے گئے 16 مہینہ یا 17 مہینہ حدیث سے ثابت ہے، آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد تحویل قبلہ آج کے سبق میں آئے گا، فرماتے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، اب قرآن نے اس کو منسوخ قرار دیا۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی نہیں ہوگی؟ ہو گئی۔ پھر ایک یہ تقسیم تربیعی، 4 قسم کی تقسیم ہوگی، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن۔ مثالیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ ایک تقسیم تثلیثی ہے، وہ یہ حکم اور تلاوت دونوں کے دونوں منسوخ ہو، حکم اور تلاوت دونوں کے دونوں منسوخ ہو، جیسے کہ بتاتے ہیں کہ سورہ والسماء والطارق کہتے ہیں سورہ بقرہ سے زیادہ لمبی سورت تھی، سورہ والسماء والطارق سورہ بقرہ سے بھی لمبی تھی، اب وہ باقی حصے کدھر گئے؟ منسوخ ہو گئے، اور منسوخ ہو گئے اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ حکماً بھی منسوخ، تلاوتاً بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ اب مسئلہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے، تلاوت باقی ہو لیکن حکم منسوخ ہو، جیسے آیات العفو، پہلے یہ تھا کہ کافر اور مشرک آپ پر جتنے بھی سختی کریں آپ کچھ بھی نہ کرو، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، لیکن اب آیات السیف سے کہ جہاد کرو، تلوار سے گردن اڑا دو، اب یہ آیات سیف ناسخ ہے، اور آیات العفو معافی والی آیت منسوخ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ارے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا مولانا، ما ننسخ من آیت، اب نسخ کا معنی التغیر فی الجملہ متقدمین کے ہاں، اس لیے تقریباً 500 آیتیں ان کے ہاں منسوخ ہیں، آئے مسئلہ میں۔ اور حضرت اقدس اس میں علامہ انور شاہ کشمیری خیر اس کی بعد متاخرین کے ہاں، متقدمین کے ہاں ہو گیا التغیر فی الجملہ، لہذا ایک مطلق کو اگر مقید کیا کچھ قیودات آگے، اس کو بھی متقدمین نسخ کہتے ہیں۔ متاخرین کے ہاں نسخ کہتے ہیں ہوا بیان انتہائی مدت العمل، کہ کوئی حکم آ گیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کی اب نسخ ہو گیا۔ نسخ کا معنی یہ ہے کہ ناسخ نے یہ بتا دیا کہ وہ جو نسخ جو منسوخ حکم ہے وہ قابل عمل اس حد تک تھا، وہ 5 سال کے لیے تھا یا 10 سال کے لیے، ناسخ نے وہ بیان انتہائی مدت العمل،
مدت عمل کی انتہا کو بیان کرنا یہی نسخ ہے ان کے ہاں۔ اگر کوئی منسوخ ہو گیا 10 سال کے بعد کوئی حکم، 5 سال کے بعد، تو یہ ناسخ یہ بتا رہا ہے کہ جو منسوخ ہو چکا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حکم تعبیدی نہیں تھا، بلکہ اس کا زمانہ اس حد تک تھا۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا یہ جی۔ اس لیے متاخرین کے ہاں نسخ بہت کم ہے، متاخرین کے ہاں نسخ بہت، متقدمین کے ہاں میں نے عرض کیا کہ 500 تک آیات منسوخہ وہ قرار دے رہے، وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے تلاوت کو منسوخ قرار نہیں دے رہے، حکم کو منسوخ قرار دے رہے۔ وہ انشاءاللہ مسئلہ سلسلہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری متاخرین کے ہاں آیات العفو منسوخ ہے، کافروں کو مشرکین کو معاف کر دو، پٹائی بھی تمہاری کرے تم ان کو معاف کر دو۔ اللہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہ بھی منسوخ نہیں ہے، اس میں کافر اور مشرک کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن آپ پر زیادتی کرے تو معاف کر دو، سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں کے حق میں یہ پھر بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ چلیے گا مولانا، ما ننسخ ما محلا منصوب ہے، ما شرطیہ محلا منصوب اور شرطیہ مفعول مقدم، ننسخ فعل نحن فاعل من آیت، یہ تمیز ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، ما کے لیے۔ اور او ننسہا یعنی او ننسی تلک الآیت ایاک، یا وہ آیت آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ من المنسوخات، آپ منسوخ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، سمجھے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم او ننسہا ننسی تلک الآیت ایاک، او ننسکھا آپ کو ہم یہ ہے کہ بھلا دیں، اللہ آپ کو بھلا کرے کہ وہ آیت، تو ناتی بخیر منہا، خیر منہا کا معنی ہے باسہل منہا، سمجھے؟ احکام میں خیریت میں یہ نہیں ہے بخیر منہا باسہل منہا، اس سے آسان لے کر کہیں گے او مثلہا، یا اس کے برابر، ثواب میں اجر و ثواب کے اندر اس کے اندر برابر ہو، یہ ہو گیا مولانا۔ اب ما ننسخ من آیت او ننسہا یہ شرط ہو گیا، ناتی بخیر منہا او مثلہا جزا ہو گیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے محمد؟ یہ اس مسئلے کو ذرا یاد کر لینا، میرے نبی کو استفہامی انکاری تو ظاہر ہے کہ استفہامی تقریر ہے، علم تعلم کہ آپ کو معلوم نہیں، بالکل معلوم ہے۔ کبھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے لیکن مراد امت ہی ہوتی ہے، مراد امت، سمجھے؟ خوش طرح باشد کی سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگراں، کبھی بظاہر آپ یہ سمجھیں گے کہ محمد رسول اللہ کو عتاب ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کو زجر اور تنبیہ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں مقصود امت ہے، مقصود اس سے خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں، بہتر چیز تو وہی ہے کہ کبھی اللہ آپ کو اور دوسروں کی بات میں، سمجھے بھائی جان، اپنوں کو ڈانٹو اور دوسروں کی ہے کہ بات کرو، بات دوسروں کی ہوتی ہے۔ علم تعلم کہ آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قدیر ہے، لہذا منسوخ بھی شے ہے اور ناسخ بھی شے ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز، لہذا آپ کہیں گے کہ ھذا نسخہ اللہ، خدا نے اس کو منسوخ قرار دیا، کیوں؟ لأن هذه الآیت شیء یا لأن هذا الحکم شیء من الانشاء وكل شیء مقدور للہ فهذا المنسوخ مقدور للہ، یہ منسوخ بھی مقدور للہ۔ چلیے گا، علم تعلم ان اللہ قدیر علی کل شیء، یہ ان اللہ پورا جملہ بتاویل مفرد سدت مسد المفعولین، دو مفعولوں کے کئی مقام تعلم کے لیے مفعول ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومتیں ہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی ولی، کوئی مددگار اور نصیر، کارساز اور نصیر کوئی مددگار۔ ولی میں اور نصیر میں فرق یہ ہے مولانا، ولی وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا آپ کا رشتہ اور قریبی بھی ہو، اور نصیر آپ کے ساتھ تعاون کرے، عام مطلق ہے، چاہے آپ کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا قریبی ہو یا نہ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا الولی ہو اخص مطلقاً والنصیر ہو اعم مطلقاً۔ ما لکم من دون اللہ، لکم خبر مقدم بنے گا، معنی فی ہے، اور من دون اللہ حال مقدم ہے ثابتاً کائناً، ولی اور اللہ کا اور نصیر سے ثابتین کائنین کے ساتھ مل کر کے نصیر سے، اور من زائد ہے، ولی ولا نصیر مبتدا مؤخر ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آپ کیا چاہتے ہیں آپ اپنے نبی سے سوال کریں اس طرح جس طریقے پر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بیجا قسم کے سوالات، ارنا اللہ جہرتاً،
کیا آپ یہ چاہتے کہ آپ بھی اپنے نبی کو اس طرح بے جا قسم کے سوالات کریں؟ لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، آسمان سے خود کتاب ہمارے سامنے ہوتا، اور کیا ہے او تکون لک عنب، کیا ہے جنات من نخیل و عنب، باغات آپ کے لیے ہو، اور یہ ہے کہ خود آسمان پہ چڑھ کر کے ہمیں دکھا دیں۔ تو یہ اس قسم کے فضول قسم کے سوالات۔ ام تریدون، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان تسألوا رسولکم، کہ آپ نے رسول محمد رسول اللہ سے ان سے بھی سوال کرے، سوالن کائنن، سوالن کائنن، چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں قاف ظرف لغو کبھی نہیں بنتا، ظرف مستقر بنتا، سوالن کائنن کما سئل موسیٰ من قبل، اے من قبل اتیان محمد، محمد کی آمد سے پہلے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، کما سئل موسیٰ من قبل، من قبل سئل کے ساتھ متعلق ہے، موسیٰ نائب فاعل ہے، یہ بتاویل مصدر ثابتاً کائنن حاصلا موجودا مستقرا کے لیے متعلق ہو کر کے یہ مفعول مطلق بنیں گے اس کے لیے تسألو کے لیے، ان تسألوا رسولکم سوالن، سوال موصوف نکالیں گے، سوالن کائنن کما سئل موسیٰ من قبل۔ لیکن اس قسم کے بیجا سوال جو کرے گا تو یہ کفر ہے، نبی سے اس قسم کے بیجا قسم کے سوالات کرنا، نبی کو پریشان کرنا، یہ اعتراضات فضول اعتراض ہے، یہ کفر ہے۔ اور یاد رکھ لینا ومن یستبدل الکفر، یتبدل یستبدل کے معنی میں آپ کے لیے آسانی رہے گی، یتبدل یستبدل کے معنی میں ومن یستبدل الکفر، اور جو کفر کو اختیار کرے گا اور بدل دے گا ایمان کے مقابلے میں، فقد ضل سواء السبیل، فقد ضل السبیل السواء، فقط ضل السبیل السواء، سبیل مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، اور سوا اس کی صفت ہے، سمجھے، سوا المستوی کے معنی میں المستوی، فقط ضل السبیل المستویہ، السبیل الساویہ المستویہ، ٹھیک اور برابر جو راستہ ہے اس سے وہ بھٹک گیا، اور وہ کیا ہے، وہ طریق وسط، وہ صراط مستقیم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، خیال کر لینا مولانا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل میں سے، ہم لوگ کوفی ہیں، ہمارے ہاں جائز ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک بڑی جماعت ہے اس بات کو پسند کرتی ہے کہ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، کفاراً کافر بنا کر کے، یردونکم، کم مفعول اول ہے اور کفاراً مفعول ثانی، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے بہت سے اس بات کو پسند کرتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ یعنی ان یردوکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، کفاراً کافر بنا کر کے، تمہیں واپس کر دے کافر بنا کر کے، واپس لے جا کر کے کافر بنا دے، من بعد ایمانکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، سمجھے؟ یہ کیوں؟ حسدا من عند انفسکم، حسدا من عند انفسہم، یہ مفعول مطلق ہے، یہ اس کے لیے یردون کے لیے، کیوں اس کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یردون کے لیے، یردونکم یا کہ ود کے لیے، یہ پسند کیوں اس لیے کرتے کہ حسدا من عند انفسہم، یہ دلی حسد ہے، دل کے اندر سے، دل جلا ہوا، حسدا، حسد ہوتا ہی دل سے ہے، لیکن من عند انفسہم یہ اس کے لیے تاکید ہے، بالکل دل کے گہرائی سے وہ جلے ہوئے، سمجھتا ہے؟ یہ مفعول لہو، حسدا من عند انفسہم یردونکم حسدا من عند انفسکم، من عند انفسہم، اپنے دل ہی سے وہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ حسد میں نے عرض کیا کہ حرام ہے، حسد حرام ہے، اور غبطہ اجازت ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، لوگ آپ کی قدر کر رہے ہیں، لوگ آپ کا احترام کر رہے ہیں، میں جل رہا ہوں کہ اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لے، زوال النعمت عن المحسود علیہ، محسود جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس سے میں تمنا کر رہا ہوں کہ یہ نعمت آپ سے چھین جائے، آپ کی صحت اور تندرستی کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں کہ یہ بیمار ہو جائے، مفلوج ہو جائے، فالج ہو جائے، یہ حسد ہے، حسد حرام ہے۔ دوسرا اغتباط اور غبطہ وہ جائز ہے، آپ حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے صحت دی، میں کہتا ہوں اللہ اس کو اور مزید صحت دے، مجھے بھی اسی کی طرح صحت دے، اے اللہ جیسے آپ نے اس کو صحت دی ہے اسی قسم کی مجھے صحت دے دے، اس میں کیا ہے، اللہ آپ نے اس کو مال دیے، یہ آپ کے راستے میں کھپا رہا، مجھے بھی اسی طرح دے دے، یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ اور ودہ یہ ودوں کے بعد، اچھا
کثیر من اہل الکتاب، اسی طرح ہوگا اللہ کو کثیر من اہل الکتاب حال کونہم من اہل الکتاب، اس کو حال بنا دو یا صفت بناؤ کثیر کے لیے. لو یردونکم، یہ بتاویل مصدر، یردون فعل وفاعل، کم مفعول اول ہے، کفارا مفعول ثانی ہے، من بعدکم اس کے ساتھ متعلق ہے، حسدا کائنا من عند انفسہم، یہ مفعول لہو یردون کے لیے. اور آگے چلو، من بعد ما تبین، من بعد ما تبین لہم الہدا، کہ من بعد ما تبین یہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھے؟ من بعد ما تبین لہم الحق، جبکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے. حق کیا ہے؟ ان محمدً ودینہ هو الحق، حق سے مراد یہ ہے محمد اور اس کا دین، یہ واضح ہو چکا ہے یہود کے سامنے، یہ جار مجرور متعلق ہوگا. تو لو یردونکم بتاویل مصدر، یہ مفعول بھی ہے ود کے لیے، یہ لو شرطیہ نہیں ہے، خیال کیجیے. ان یردوکم کے معنی میں ہے ان یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اور میں نے عرض کیا حسد ہوتا ہی دل سے ہے، لیکن من عند قلوبہم اس کی یہ تاکید کے لیے لائے. من بعد ما تبین لهم الحق، یہ ہمیشہ چلتے ہیں اس قسم کے، یہ ہے کہ گڑبڑ کریں گے. لیکن اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہ ہو تو فاعفو، معاف کر دو ان کو، واصفحو، درگزر کر دو، سمجھے؟ ان کی جہالت سے درگزر کر دو. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ اپنا نیا کوئی حکم لے کر کے آ جائے. مولانا فاعفو، عفو میں اور صفح میں دونوں میں فرق ہے. عفو کا معنی یہ ہے کہ سزا نہ دینا، سزا کو ترک کر دینا، اور صفح کا معنی یہ ہے کہ ملامت بھی اس کو نہ کرنا، ملامت کو ترک کرنا. عفو وہ یہ ہے کہ مجرم کے جرم کو معاف کرنا، یہ فاعفو ہے، اور پھر مجرم کے جرم کو معاف کر کے وصفہ سے درگزر کرو، ملامت بھی اس پر نہ کرو اس کو. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ فرق آیا سمجھ میں؟ خیال کیجئے گا مولانا. فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، فاعفو واصفحوا، اس فو کے ساتھ حتی یاتی اللہ بامرہ متعلق ہوگا، اور اللہ نے حکم دے دیا، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک معاف کرو. اور اللہ کا مسلمان معاف کرتے رہے. مکے کے اندر 13 سال اذیتیں انہوں نے برداشت کی، 13 سال ان کو بدلے لینے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد اللہ نے حکم اتار دیا. حکم یہ ہے کہ اب یا کافر اسلام کو قبول کرے گا، یا جزیہ دے کر کے آپ کی حکومت کے تحت رہے گا، یا اس کی گردن اڑا دو. یہی حکم آ گیا. حتی یاتی، اس وقت تک معاف کرو، درگزر کرو، اس وقت تک حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے. حکم آ گیا اللہ کا، اب حکم یہی ہے، یا کہہ دو کہ شرافت سے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر. اور اسلام اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اپنے بلوں کے اندر، کوٹھیوں میں، اپنے چرچوں میں، اپنے مندروں میں، اپنے کلیساؤں میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں گھس کر کے، دشمنان صحابہ اپنی عبادت گاہوں میں گھس کر کے وہیں باہر نکلو نہیں. سمجھے؟ یہ دشمنان صحابہ ایک علم ہے، سمجھے؟ اس کو سمجھا کریں، یہ بھی چلتا رہے گا. یہودی کا تو نام لے سکتے ہیں، عیسائی کا نام بھی لے سکتے ہیں، سمجھے؟ آئے سمجھے؟ یہودی کا نام لے سکتے ہیں، عیسائی کا نام بھی لے سکتے ہیں، قادیانی کا نام لے سکتے ہیں، لیکن ایک اور ہے، سمجھے، جو ان سے بھی بڑا کافر ہے، لیکن یہ کہ اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تعبیر ہوگی دشمنان صحابہ. سمجھے؟ دشمن عائشہ کیا ہے؟ دشمنان امہات المومنین. تو اس لیے اس اصطلاح کو تو آپ سمجھیں گے نا، سمجھیں؟ یہ جی جب تک اللہ کوئی حکم لے کر کے نہ آ جائے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رسالہ ہے، مجموع رسائل کے اندر ہے، نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرماتے کہ تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، جو نبی کو، قرآن کو، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے واجب القتل ہے. سمجھتا ہے؟ تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، علی شاتم خیر الانام. ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی چیز اس کو عاجز کر نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو عاجز قرار نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ یہ کہ قتال کا حکم نافذ کرے یا کچھ کرے، کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، حتی یاتی اللہ، ان اللہ قدیر علی کل شیء. باقی اب اجازت آپ کو مل جائے گی، مل گئی نا بعد میں اجازت، یا اسلام قبول کر لے یہ لوگ، یا جزیہ دے دیں، یا قتال کرو.
اور جب تک مسلمان بدنی مشق کرے، بدنی واقعیم الصلاۃ، اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے، کافروں کی اذیتوں پر بدنی مشق حاصل کرو تاکہ تمہیں پھر جہاد کی، بے نماز کیا جہاد کرے گا۔ واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دے دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور آپ اپنی ذات کے لیے جو کچھ بھی بھلائی کا عمل آگے بھیج دیں گے، جو بھی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، اس عمل کو آپ پائیں گے، تجدوا ثوابہ عند اللہ، اس کے ثواب کو آپ پائیں گے، تجدوہ عمل کو نہیں، تجدوا ثوابہ، اور وہ عمل ما تقدموا سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، یہ ہو گیا شرط، اور تجدوہ عند اللہ، یہ اس کے لیے جزا ہو گیا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، ربط سمجھو، ربط یہ ہے یہود سے تنگ نہ ہو جاؤ، یہود و نصارہ آپس میں بھی لگے ہوئی ہے، سمجھے، ان کو چھوڑو، پہلے تو آپس سے وہ فارغ ہو جائے، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے، وہ دیکھو ایک آیت آگے دیکھو، ایک دو آیت کے بعد دیکھو، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، تم کچھ نہیں، وہ کہتے تم بھی کچھ نہیں، کچھ والا پڑ گیا۔ ناانصافی اتنی زیادہ ہو گئی، یہ طے شدہ ہے کہ یہودیوں کا مذہب جب کہ تحریف شدہ نہ ہو اپنے زمانے میں برحق تھا، عیسائیوں کا مذہب اپنے زمانے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بالکل برحق، لیکن زیادہ ناانصافی کر کے کہتے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، علی شیء یعتد بہ، تمہارے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے مذہب کا کوئی ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب الکتب کے معنی میں آسمانی کتابیں پڑھتے بھی، ان کو پتہ بھی ہے یہودیت بھی برحق ہے اپنے زمانے میں، عیسائیت بھی برحق ہے اپنے زمانے میں، ہاں آخری زمانے میں محمد سے جا کر یہ سب منسوخ ہوں گے۔ ارے تسی دیو یا کسی اور علاقہ بچو، ایک خیال کر لینا۔ وقالوا لن يدخل الجنت، تو ربط میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کو چھوڑو، آپس میں لگے ہوئی ہے، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اس میں اجمال ہے مولانا، سمجھے، جنت میں داخل نہیں ہوگا ہرگز مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، معنی قالت اليہود لن يدخل الجنت الا من كان یہودیا، اور وقالت النصارى لن يدخل الجنت الا من كان نصرانی، اس یہاں پر اجمال ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود نے کر دی۔ خوب ٹائٹ رہیے گا مولانا۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، من اللہ آپ کو بلا کر موصول ہے، اور کان فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، ہودن و نصارى اس کے لیے خبر ہوگا، اور یہ من مرفوع محلا، یہ فاعل لن يدخل کے لیے، الجنت مفعول بھی۔ تلک امانیہم، یہ سب ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، یہ سب ان کی جھوٹی آرزو، جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹے آرزو ہے جس کی کوئی بنیاد بھی نہ ہو۔ عمل کر، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، عمل شرعی ہو آپ کا، نبی کی ہدایت کے مطابق ہو، تو اب یہ تو سبب بنے گا، اسباب پر میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پہلے سے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزو ہے، تلک مبتدا بنے گا، امانیہم امنیہ کل آپ کے سامنے گزری ہے، اس کے لیے خبر بنے گا، قل ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کر دو کہ ہاتوا برہانکم علی ان الیہود یدخلون الجنت لن یدخل احد سواہم، اور اس پر دلیل پیش کر دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نصارہ جنت میں صرف جائیں گے۔ ہاتوا برہانکم، مولانا یہ ہاتو کیا ہے سمجھے؟ ایک تو تفسیر حقانی والے جیسے لکھا کہ ہاتو ہاتا یہاتی محاتاتن، یہ اس طریقہ پر ہے، لیکن باقی جمہور مفسرین اس کو قبول نہیں کرتے۔ اصل میں یہ ہے آتو، اتیو، اتیو اکرمو، اتیو حمزہ ثانی ساکن ہے اور حمزہ اول مفتوح ہے، تو آمن یؤمن ایمانا کے قاعدے سے ہوگا آتیو، اتیو سے اکرمو کی وجہ سے اتیو،
اب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ یقال یبا والے قاعدے سے یا کو اٹھا کر کے، یا کے ضمے کو اٹھا کر کے آپ نے تا کو دے دیا، اب ہوگا آتجب، 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 یا ساکن ما کو مضموم ہو گیا، یا کو واو سے بدل دو، اب ہوگا آتوب، دو واو ہے نا، آتوب، پہلے واو ساکن ہے اس کو گرا دو، اب ہوگا آتو۔ اب آتو ہو گیا تو حمزہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ حروف حلق میں سے، اور ہا بھی حروف حلق میں سے، اور حروف حلق کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ بدلتے رہتے، کلام میں بدلتا رہتا، تو آتو سے ہو گیا ہاتو، آتو سے ہو گیا، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، ما ان ہے، یہ ما ان نہیں ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ ما ہن ہے۔ ارے پانی کو ماؤن کہتے ہیں نا، یہ ماؤن تو نہیں ہے، یہ حمزہ، یہ ماہن ہے، اس کی اصل ماہن ہے، تو حروف حلقی کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے رہتے، تو ماؤن کو ماہن کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ التصغیر والجمع یردان الشیء الی اصلہ، اگر کسی کلمے کے اصل کو معلوم کرنا ہے تو تصغیر جمع اس کے نکالو، تو ماؤن کی جمع کیا آتی ہے، یا ہن آتی، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ما ان نہیں ہے بلکہ ہن ہے۔ جب جمع کے اندر ہاں آ گیا تو کدھر سے، آلن، آلن، بولو آلن، آلن، سمجھے، آلن اصل میں آلن، آلن ہے، دو حمزہ، حمزہ ثانی ساکن اور پہلے والا مفتوح، تو اسی آمن یمن ایمان کے قاعدے سے آلن سے آلن کر دیا، لیکن آلن کی تصغیر آتی اوہیلن، آل کی تصغیر کیا آتی ہے، اوہیلن، اوہیلن اس کی تصغیر آتی، مشہور تصغیر آپ کو بتا، اوہیلن اس کی تصغیر آتی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہلن کا دوسرا حمزہ یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ ہاں ہے، یہ اہلن ہے۔ کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، والتصغیر والجمع یردان الشیء الی، التصغیر والجمع یردان الشیء الی اصلہ، آیا مسئلہ سمجھیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاتو برہانکم، تو ہاتو میں نے عرض کیا کہ آتو ہے، اور اتیو، آتو وہ کر کے میں نے دکھایا، پھر ہاتو، سمجھتا، اور اگر نہیں سمجھتے تو اب ایسا سمجھو گے کہ تمہارا دادا بھی سمجھے گا۔ میم سی مس، جیم دال زیر جد، جیم دال زیر جد کیا ہوگا، مسجد، سمجھے، میم نون زبر من، واوا پیش رو، رادو پیش رن، منظورن، سمجھتا ہے؟ اب آپ بتاتے ہیں حمزہ 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 زبر اے، تو حمزہ حمزہ زبر اے کیوں ہے، حمزہ حمزہ زبر اے کہو نا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ارے میوں سی مسجد مسجد ہوگا نا، اور تم اس کی ہجی یہ کرو، میوں سی مسجد مسیح تو جس لفظ کا ہجی کیا جاتا تو ہجی میں وہ خود بخود پہلا لفظ وہ خود ہوتا ہے، تو مسجد میں بھی میوں سی مسجد مسجد تب بھی میم، اور مسجد میں ویسے بھی میم، سمجھے، منظور میں ہجی کرنے میں بھی میم پہلے، اور ویسے بغیر ہجی کے پڑھو منظور تو تب بھی اسی طرح، لیکن حمزہ حمزہ زبر اے کہاں سے آ گیا، حمزہ حمزہ زبر ہے کہو نا، کس کو، میرا اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اصل میں حمزہ حمزہ زبر آ نہیں ہے، یہ حمزہ حمزہ زبر آ، یہ حمزہ حمزہ زبر ہے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زبر آ، اب حمزہ میں چونکہ حمزہ حروف حلق میں سے ہاں سے بدل دیا تو فرمایا حمزہ زبر ہے، وہ حمزہ کو کر دیا حمزہ۔ اراک یریق اراقتن فاحراق الماء، پانی بہایا اس نے، پیشاب کیا، حدیث میں بخاری میں بھی مسلم میں بھی مشکوت میں آپ نے پڑھا ہے، سمجھے، یہ ہے اراک یریق اراقتن، لیکن حمزہ جو افعال کا، سمجھے، اراک یریق اراقتن، لیکن حمزہ کو ہاں سے بدل دیتے حروف، تو اس کو پڑھتے ہراک یہری کو،
سمجھے؟ اور پھر حراکہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر کبھی حمزہ ہا کو ساکن کر کے اول میں حمزہ لاتے، احراکہ یہری کو احراکتاً، یہ وہی افعال ہے، لیکن ایسا افعال تو کسی نے سنا بھی نہیں ہے کہ ماضی اس کا ہو احراکہ، یہ کون سا افعال ہے؟ تو بنیادی وجہ وہی ہے کہ حروف حلق ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں۔ حرف حلقی ششب ودین نور عین حمزہ ہاؤ خاؤ عین غین، حرف حلقی ششب ودین نور عین حمزہ ہاؤ خاؤ عین غین۔ تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ اللہ کرے ایک مسئلہ ہے، خدا کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لن يدخل الجنة أحد إلا من كان هودا، یہودی داخل ہوں گے، یہ مثبت ہو گیا، لیکن لن يدخل أحد سوانا، ہمارے ماں سوا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، یہ منفی ہے۔ نفی پر دلیل نہیں ہوتی عام طور پر۔ دیکھیے پولیس والے نے آپ کو پکڑا، گاڑی کے کاغذات ہے، دلیل ہے آپ کے پاس، کاغذات دلیل ہوتے، دلیل ہے یہ گاڑی آپ کی، کاغذات ہیں آپ کے، آپ کہیں گے کہ آپ دلیل پیش کرو، مجھے دکھاؤ کہ 430 گاڑی کا نمبر ہے، سرکاری کاغذات میں دکھاؤ کہ 430 نمبر گاڑی مولوی منظور مینگل کی نہیں ہے۔ آپ کا یہ مطالبہ درست ہوگا؟ غلط ہوگا۔ دلیل، چونکہ آپ مدعی ملک ہے، ملکیت آپ کی، دلیل آپ پیش کریں، آپ دلیل کاغذات دکھائیں، گواہ پیش کریں کہ یہ گاڑی میں نے فلاں سے خریدی ہے۔ باقی اس سے پولیس والے غریب سے کیا دلیل آپ پوچھتے ہیں کہ جی تم دلیل دے دو، کاغذات دکھاؤ کہ 430 گاڑی مولوی منظور کی نہیں ہے۔ اس نہیں ہے کی دلیل نہیں ہوتی، ہے کی دلیل ہوتی ہے۔ وکیل بیٹھے ہوئے، جج حضرات، دلائل جتنے ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں مولانا؟ ہاں، اس بات کے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی حاضر ناظر نہیں ہے، نبی مختار کل مخیر کل بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس پر تو تمہارے بزرگوں نے کتابیں تو دلیل سے بھر دیں، اور مناظرہ جب آپ کرتے تو اس پر بھی تو آپ دلیل تو پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ نفی کے قائل ہیں۔ آپ عالم الغیب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حاضر ناظر نہیں ہے، آپ قادر مطلق نہیں ہے، مخیر کل مختار کل نہیں کہنا، مخیر کل بھی نہیں ہے، تو آپ نے یہ دلیلیں کیوں پیش کی ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں خود اس مسئلے میں، اور ہمارے اکابرین کے بعض تسامحات بھی ہے، اس تسامح میں خود اس مسئلے میں، چونکہ ہمیں واسطہ بھی پڑتا ہے، تو اس لیے روضۃ الناظر و جنۃ المناظر ابن قدامہ کی 2 جلدوں میں ہے، اور ابن قدامہ بہت بڑی چیز ہے، سبحان اللہ۔ روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، حضرت اقدس فرماتے ہیں 2 قسم کی نفی ہوتی ہے، ایک نفی مدلول نص ہوتا ہے، ایک نفی منفی معنی منفی جس کو مدلول نص سمجھا جاتا ہے، نص سے ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک نفی ہوتی ہے وہ مدلول نص نہیں، وہ نفی اصلی ہے، عدم اصلی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نفی مدلول نص ہے، اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، اور ایک نفی اصلی ہے۔ آپ لوگ میں سے کس نے توضیح تلوی پڑھی ہے؟ میں نے تو پڑھی ہے، میں نے تو پھاڑی ہے، سمجھے میں؟ اس لیے توضیح تلوی میں والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی، والنفی فی المقیس علیہ، کہ جو نفی ہے یہ مدلول نص نہیں ہے، یہ عدم اصلی کی بنیاد پر یہ نفی ہے، اس لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل اس نفی کی ہوگی، اب سمجھو، ہم کہتے ہیں کہ نبی نے حضرت میمونہ سے جو نکاح کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حالت احرام میں، اور احرام والی حالت یہ نفی ہے، اس لیے کہ ان الاحرام عبارت عن النفی عن الحل سابق۔ احرام کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت میری شلوار بھی ہے، قمیص بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ اثباتی حالت ہے، یہ اثباتی حالت ہے، عام حالت ہے، اثباتی حالت ہے، عرفی حالت۔
احرام کیا ہے؟ ان الاحرام عبارت عن النفی لحل سابق، جب میں احرام باندھوں گا تو یہ حل سابق، یہ اس سب کی نفی ہو جائے گی، قمیص بھی نہیں رہے گی، شلوار بھی نہیں رہے گا، اور پگڑی بھی نہیں رہے گی، ٹوپی بھی نہیں رہے گی۔ تو احرام یہ نفی والا معنی ہے، یہی ہے فقہ کی کتابوں میں، ان الاحرام عبارت عن النفی لحل سابق۔ اب ہم لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو محرم، تو اس نفی پر ہم نے دلیل پیش کر دی، لیکن یہ دلیل جو نفی پر ہم نے پیش کر دی، چونکہ یہ نفی اصلی نہیں ہے، یہ نفی مدلول نص ہے، اس لیے ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور ادھر سے ابو رافع کی روایت وہ پیش کرتے کہ نہیں، نبی نے جو اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح کیا تھا وہ حالت حلت میں کیا تھا، وہ ابو رافع کی روایت ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فابن عباس یزید علی ابی رافع، ہاں بلکہ ایک یزید بن اسم کی بھی روایت ہے، تو یزید بن اسم اور ابو رافع کے دونوں کی روایت ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان ابن عباس یزید علی یزید ضبطا و اتقانا، ابن عباس کو ابن عباس یزید و فوقیت رکھتا علی یزید ابن الاسم پر ضبطا و اتقانا۔ کچھ بلا پڑا ہے؟ اس لیے اس کا خیال کر لینا کہ نفی اصلی ہو، عدم اصلی، اس پر دلیل نہیں ہے۔ اور یہاں اس آیت سے حضرت اقدس ابن قدامہ نے استدلال کیا ہے، ہاتو برہانکم لن يدخل الجنت احد سوانا، لن يدخل الجنت احد سوانا، اس نفی پر ہر ایک سے قرآن کہہ رہا ہے ہاتو برہانکم، دلیل لے کر کے آ جاؤ، گڑ 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 شڑ جڑ شڑ شڑ نہ کرو۔ لہذا نفی مدلول نص والے نفی کے لیے دلیل ہوگی اور عام نفی کے لیے نہیں ہوگی، ایک یہ بات کریں۔ اور دوسری بات اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، دوسری بات یہ ہے اس بات کا دائرہ وسیع ہے، نفی کا دائرہ تنگ ہے۔ اس بات میں جو دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ نفی پر بھی وہ نفی پر بھی دال ہے، برخلاف نفی والے دلیل کے جو نفی پر دلالت کرے وہ اس بات پر دلالت کرے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے اس طرح۔ میں گواہ بناتا ہوں، اب سمجھو بھائی میرے پاس گواہ ہے، بگٹی بھی گواہ ہے، مولی محبوب بھی گواہ ہے کہ یہ پگڑی میری ہے، یہ پگڑی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے، وڈیرے نے مجھے گفٹ کر کے دیا ہے، اس پر دو گواہ ہے۔ یہ اس بات اب یہ میری ہے، لہذا عبدالحمید کی نہیں ہے۔ جب ہے والی دلیل میں نے پیش کی، اس سے خود بخود عبدالحمید کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاوند، فتح، زلیخہ، زلیخہ، کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہماری دلیل نے، اس بات والے نے یہ فائدہ دے دیا کہ یہ چیز میری ہے، یہ مدلول منطوق ہے، یہ صراحتاً مدلول منطوق ہے، اور باقی آپ کی نہیں ہے، اس پر بھی ضمناً یہ دلالت کرتی ہے دلیل۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ لیکن آیا مسئلہ، دونوں پہلوؤں کا فائدہ اس نے دیا۔ اب اس بات والے، اس میں نفی والے میں آ جاؤ، ارے یار یہ پگڑی نہیں، میری نہیں ہے، یار یہ پگڑی میری نہیں ہے، چلو میری ہے، تو یہ صراحتاً دلالت کر رہا میری نہیں ہے، تو میری نہیں ہے تو کیا آپ کی ہے؟ یہ ضروری ہے؟ آپ کی نوبل کی شپڑ خان کی ہو یا گولڑ خان کی ہو، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے دائرۃ الاثبات وسیع ہے اور دائرۃ النفی تنگ ہے۔ یہاں سے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مثبت دلیل پیش کرے گا، مدعی دلیل پیش کرے گا، اور مدعا علیہ نافی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ یہ اس توسع کی وجہ سے کہ اس بات کا دائرہ وسیع ہے اور نفی کا دائرہ اللہ کو تنگ ہے، یہیں سے مسئلہ مشہور ہو گیا، ورنہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہمارے اکابرین نے علم غیب کی نفی پر کی، مناظروں پر بھی دلیل پیش، ورنہ تو خاموش رہ جا۔ کچھ پہلے پڑ گیا؟ حضرت اقدس اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کر دے، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے اکابرین میں سے تھے، قادیانیوں کے خلاف اس نے بڑا اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، اللہ غریق کی رحمت کر دے۔ حضرت جی مناظرہ پڑھاتے تھے، یہاں حضرت نے 40 دن کا کورس کرا ہے جامعۃ الرشید میں، اور اس میں پھر حضرت اقدس نے بلایا مجھے اور مولانا عبدالرشید
جامع اشرف المدارس کے شیخ الحدیث پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ 30-40 سال سے میرا ساتھی تھا, سمجھتے, بہت پیارے آدمی تھے, بڑا قابل آدمی تھا. تو حضرت جی نے میرا نام سنا تھا, تو حضرت آخری 40 دن کے بعد حضرت جی نے فرمایا کہ اب اس کے لیے میں ایک مناظرہ کرانا چاہتا ہوں, مناظرہ نہیں کہنا, مناظرہ کرانا چاہتا ہوں. ایک قادیانیوں کی طرف سے علماء پڑھتے تھے آپ سے, دیوبند میں بھی آپ کورس کراتے تھے حضرت جی, ہندوستان میں کراتے تھے, اور برطانیہ کے اندر بھی حضرت جی کورس کراتے تھے. حضرت کا میدان تھا, حضرت اس میں ماہر تھے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کا اب ایک بڑا مناظرہ رکھتے ہیں. ایک قادیانیوں کی طرف سے, وہ تھے علمائی تھے, ان سے پڑھتے تھے, تو ایک قادیانیوں کی طرف سے ان کی تیاری ہوگی. اب جج کے لیے اور حکم کے لیے مجھے اور حضرت اقدس مولانا عبدالرشید صاحب کو بلایا. تو ہم لوگ آ گئے, اور پھر چونکہ فیصل میں تھا تو کہا کہ آپ شرائط بھی بیان کریں اور تفصیلات بیان کریں کہ فریقین قادیانیوں کی طرف سے وہ کس طرح دلیل پیش کرے گا, یہ کس طریقہ پر. تو حضرت جی سے میں نے پوچھا, حضرت جی کہ حضرت ان میں مدعی کون ہے, مدعا علیہ کون ہے. اور اصولی طور پر پہلے مدعی کی تقریر ہوتی ہے اور آخری تقریر بھی مدعی کی ہوتی ہے, اور مدعا علیہ وہ اللہ کو بلا کر جواب دیتا رہتا مدعی کا. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہے, ہم ختم نبوت کے قائل ہے, اور جو ختم نبوت کے قائل ہے یہ مدعی ہے, اور قادیانی ختم نبوت کے قائل نہیں ہے تو وہ مدعا علیہ ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے, لہذا وہ مدعا علیہ ہے. میں نے کہا نہیں حضرت, اس طرح نہیں ہے, بالکل نہیں. کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت اس پر تو اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک, یہاں تک نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ محمد پر آ کر کے سلسلہ بند ہو گیا, اور قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں آگے بھی جا رہا ہے, میں بھی ہوں, میرے بعد اور بھی بہت سے دجال آئیں گے. وہ اس نبوت کے سلسلے کو آگے, قادیانی مثبت زیادت ہے اور ہم نافی زیادت ہے. جو مثبت زیادت ہو وہی مدعی ہوتا ہے, مدعی قادیانی. مثلا بات سمجھو, بیوی کہتی ہے کہ میرا حق مار 4000 ہے, شوہر کہتا ہے کہ نہیں 2000 ہے. بیوی کہتی ہے کہ 4000 ہے, شوہر کہتا ہے کہ 2000 ہے, یہ کہتے ہیں 4000 ہے. اس مہنگائی میں 4000 میرے حق مار نہیں ہے. دونوں قاضی کے پاس جائیں, گواہ کون پیش کرے گا, قسم کون اٹھائے گا؟ گواہ بیوی کو پیش کرنا ہے, اس لیے کہ مثبت زیادت وہی ہے, مدعی بیوی ہے, مثبت زیادت. حضرت جی نے فرمایا کہ نہیں, میں نے فلان مدرسے میں پڑھایا, دیوبند میں پڑھایا, فلان جگہ پڑھایا, اسی طرح پڑھایا. میں نے کہا جہاں پڑھایا غلط پڑھایا, سمجھے, جہاں پڑھایا آپ نے غلط پڑھایا, سمجھے. تو حضرت اقدس نے بڑا اس پر زور لگایا. میں نے کہا کتاب لا, کتاب لا, کتاب لا. تو آخر کار حضرت جی کو بات سمجھ میں آ گئی. تو حضرت اقدس نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ میری زندگی کے اکابرین کی موجودگی میں پہلی غلطی ہے جو آپ نے پکڑی, اور میں نے پتہ نہیں کس انداز میں پڑھایا یہ. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ چنانچہ پھر حضرت جی کے ہاں دیوبند میں بھی حضرت جی پڑھا کر کے سند دیتے تھے. ویسے حضرت اپنی سند نہیں دیتے تھے, لیکن فرمایا کہ آپ میرے ہم نام بھی ہے اور ہم کام بھی ہے. نام تو چونکہ منظور تھا, تو فرمایا کہ آپ میرے ہم نام بھی ہیں, ہم کلام بھی ہے, ہم کام بھی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جو آپ نے شرائط مرائط جو بیان کی ہے. تو حضرت نے پھر مجھے اعزازی سند دی, سمجھے, اعزاز, جبکہ وہ بغیر کورس کے حضرت سند نہیں دیتے تھے, لیکن فرمایا کہ میں اعزازی آپ کو سند دیتا ہوں دی. اور پھر ایک کتاب ہدیہ کر کے اس کتاب پر حضرت نے ایک تحریر لکھی ہے, اللہ کرے میرے کتب خانے میں ہوگی, کہ وہ قادیانیت کے خلافوں کی ضخیم کتاب ہے. اس پہ انہوں نے لکھا کہ میری زندگی میں پہلے ان سے ملاقات ہو گئی. حالانکہ زندگی میں حضرت کی پہلی ملاقات نہیں تھی, میری ملاقاتیں پہلے بھی حضرت سے تھی. جامع فاروقی میں تشریف لاتے تھے, اکابرین میں سے بڑا قابل انسان تھا, سمجھے. جامع فاروقی میں تشریف لاتے تھے حضرت جی کے ہاں. تو ایک دفعہ آئے تو تراویح, میں تراویح پڑھا رہا تھا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. پھر ظاہر پیچھے مولانا سلیم اللہ خان کے کھڑے ہوں اور مولانا منظور چنوٹی بھی کھڑے ہوں, اکابرین کھڑے ہوں, تو پھر آدمی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ سے کافر نکل رہا ہے یا مسلمان, میں جنت سے جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف جا رہا ہوں.
لیکن مجھے تھوڑا سا شبہ ہو گیا کہ یار ابھی میری زبان سے الکفار نکلا، وہ جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ وہ اس ٹائم پہ آدمی کو ترجمہ مرجمہ ابھی بالکل ملحوظ نہیں ہوتا. تو میں طالب علم کا میرا زمانہ تھا اور شاید موقوف علیہ میں تھا اس طریقے پر. تو پھر میں نے واپس گاڑی بریک لگا ریورس کر کے پھر میں نے المنافقون والمنافقات وہیں سے رکوع سے شروع کر کے میں نے ٹھیک کر دیا. شرمندہ تو ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا، ٹھیک تو میں نے کر دیا. اس کے بعد پھر یہ کہ دفتر میں تراویح کے بعد حضرت اقدس تشریف لے گئے، شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مجاہد فی سبیل اللہ مناظر اسلام حضرت اقدس مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی بھی تشریف لے گئے. تو میں بھی چلا گیا. میں نے کہا چلو میرے نام کا آدمی ہے، میں بھی اپنی مارکیٹ ذرا بڑھا دوں. سلام علیکم، خیریت ہے؟ تبھی ٹھیک ہے. میں بیٹھ گیا تو حضرت جی سے پوچھا، اس نے مولانا منظور چنوٹی نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بندہ وہی ہے جو آپ ہے. آپ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ یہ ہے کہ کافروں کو کافر جہنم میں بھیج رہے ہیں، اور یہ اتنا سخی کا بچہ ہے کہ اور یہ اتنا سخی ہے کہ کافروں کو آپ نے دیکھا جنت میں داخل کر دیا. میں سلیم اللہ حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کافر کیسے جنت میں چلے گئے؟ اور شکر ہے ہماری نماز تو اس نے خراب کر دی، لیکن شکر ہے واپس اس نے ٹھیک کر دیا، سمجھے؟ واپس، ورنہ ہماری نماز آپ دیکھیں کہ نماز ہماری ڈوب رہی تھی، غرق ہو رہی تھی. بس میں نے کہا جی ماشاءاللہ تمغہ مل گیا مجھے، سمجھے؟ اڑے کچھ پھلا پڑا. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ نافی دلیل پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ جو کہتا ہے کہ نافی دلیل نہیں دے گا، وہ نفی اصلی کا جو مدعی ہو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل پیش کر دو اپنے اس دعویٰ پر. ان کنتم صادقین. بلا من اسلم وجہہ، مولانا بلا کلام منفی کو مثبت بناتا ہے. الست بربکم قالوا بلا، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر نام کہتے تو پھر وہ کافر ہو جاتے. اور نام جو ہے نا وہ اسی طرح اس بات کو اس بات، نفی کو نفی، نام اس بات کو اس بات، نفی کو نفی، جواب کے لیے آتے ہیں. لیکن بلا اور نام یہ جواب بن سکیں گے اس وقت جب کہ بلا سے پہلے کلام منفی ہو. یہاں پر یہ کہ اللہ آپ کا بلا کریے کہ منفی ہے ہی نہیں ہے. یہ بلا کس کا جواب ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ بلا یہاں پر ایک بلا ہے، ویسے قانون اس کا ہی. تو اب یہ کہیں گے الیس من اسلم وجہہ للہ ومحسن فلہ اجرہ عند ربی، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، نیکوکار ہو، جو اپنا رخ نیکوکار ہو اللہ کی طرف کرے، کیا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ جواب بلا، کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا. اس لیے سوال مقدر ہے، ورنہ قانون تمہارا ٹوٹے گا. آپ نے کل پڑھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی، باقی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں لگے گی ہمیں. فرمایا کہ بلا من کسب صحیح، کیوں نہیں؟ بالکل، جو شرک کا ارتکاب کرے گا اس کو جہنم کی آگ لگے گی. سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ وہاں تو منفی کو مثبت کر دیا، اور بھی کئی مثالیں آ جائیں. یہاں آپ بتاؤ کہ اس کو کس کے ساتھ آپ جوڑیں گے؟ سمجھے؟ اس لیے فرمایا یہاں یہ کہو گے الیس من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، صرف لیس داخل کر دو. الیس من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اور نیکی کرے، کیا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ جواب بلا من اسلم وجہہ للہ. اور سمجھ میں آ گیا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے اس حال میں کہ وہ محسن نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اللہ کے ہاں خصوصی اجر اس کو ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی قسم کے خوف ان پر. قانون آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کلمۃ من عموم کے لیے ہے، لفظاً مفرد ہے اور معنوی طور پر یہ جمع ہے. تو اس لیے وجہہ وہو محسن لہ اجرہ عند ربہ، یہ ضمیر سب لفظ کی طرف لوٹا ہے. اور ولا خوف علیہم، اب ہم ضمیر کا مرجع بھی وہی من ہے، لیکن کیا ہے؟ معنوی طور پر. اور ولا ہم، یہاں بھی ہم یحزنون بھی اسی طرح، گڑ گڑ نہ کرو. بلا من اسلم وجہہ للہ محسن، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے درا لیکن نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ. یہ ہو گیا شرط،
سمجھے؟ ورنہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا من مرفوع محلا مبتدا ہے اور شرط بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ جزا بنے گا اور جواب ہے، اس لیے فا آ گیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ معطوفات ہے، لہو اجرہ عند ربی پر معطوف ہے۔ اب آپ معطوف علیہ کو ہٹا دو، معطوف کو اس کی جگہ پر لگو، معنی ٹھیک ہوگا، من اسلم وجہہ للہ محسن فلا خوف علیہم، من اسلم وجہہ للہ محسن فلا هم يحزنون۔ عطف کی بہترین چیز یہ ہے کہ حذف المعطوف علیہ و اقامت المعطوف مقامہ، معطوف علیہ کو ہٹانے کے بعد معطوف کو اس کی جگہ پر رکھیں، مسئلہ ٹھیک ہو تو سمجھ لینا عطف والا اونٹ صحیح بیٹھ گیا ہے، ورنہ یہ کہ مسئلہ خراب ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ معطوف علیہ والے عامل کو، معطوف وہی ہے، معطوف علیہ کو حذف کر کے معطوف کو اس جگہ پر رکھ دو اور عامل اس پر مسلط کر دو، عام یہی ہوتا ہے، 99% ہے یہ کہ، لیکن 100% نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ربما یجوز فی المعطوف ما لا یجوز فی المعطوف علیہ، کتنی چیزیں معطوف میں چلتی معطوف علیہ میں نہیں چلتی، وہ کیا ہے؟ مثال رب شاۃ و سخلتہا، رب شاۃ و سخلتہا، اب رب نکرہ پر داخل ہوتا ہے، شاۃ نکرہ ہے، لیکن تم شاۃ کو ہٹاؤ رب سخلتہا کو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ رب پھر معرفہ پر داخل ہوگا، اور ربما یجوز فی المعطوف ما لا یجوز فی المعطوف علیہ۔ اور ویسے ان سب کا حکم ایک ہو، اس سے ہمارا دماغ خراب ہو گیا، بہت سی چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث کے اندر بھی ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں، میں حدیثوں میں نشاندہی اس کی کرتا رہتا ہوں، لیکن مسئلہ اب بہرحال میں نے عرض کیا کہ عام طور پر بہرحال وہ مسئلہ ہے لیکن کلی نہیں ہے مولانا۔ ولا خوف، خوف اور حزن میں فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، خلاصہ یہ نکلا وہاں پر اجمال تھا، اب یہ اس کی تفصیل ہے، سمجھے؟ یہودی اور نصرانی داخل ہو جائیں گے تو اب بتاتے ہیں کہ وہ آپس میں لگے ہوئے، وقالت الیہود لیست النصارى کائنین علی شیء علی مذہب معتد بہ، کسی قابل اعتبار مذہب پر نہیں ہے، شیء سے مراد مذہب، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء کائنین ثابتین علی مذہب معین یعتد بہ، جس کا اعتبار ہو، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ بھی نہیں، نصارہ اور یہود کی وجہ تسمیہ سب کچھ بتا چکا ہوں، وہم یتلون الکتاب، یہ الیہود اور النصارہ جو قالت کے فاعل بن رہے اس سے یہ حال بنے گا، وہم یتلون الکتاب، یہ کتاب الکتب السماویہ کے معنی میں ہے، آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کثیرا ما فی القرآن یطلق المفرد ویراد بہ الجمع، سمجھے؟ الاستغراق یا الجنس، وہم یتلون الکتب، آسمانی کتابیں یہ پڑھتے رہتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اور تورات میں لکھا ہے کہ یہودیت صحیح مذہب ہے، اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، انجیل میں یہودیت صحیح، اور تورات کے اندر یہ کہ عیسائیت صحیح ہے، قرآن میں بھی وہ اپنے زمانے پر تو صحیح تھے بشرطے کہ تحریف شدہ نہ ہو۔ ارے تسی تے ہو یا کوئی اور علاقہ بچو چاہیے گا مولانا؟ وہم یتلون الکتاب، اصل مسئلہ کیا ہے؟ جب نجران کا وفد آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے، وہاں پر کچھ یہودی بھی ہو گئے، یہودی اور نصرانی آپس میں، نجران والے تو نصرانی تھے، یہودی نصرانی گلم گلوچ شروع ہو گیا، اسی پر ہی آ گیا وہم یتلون الکتاب، یہ جملہ حال بنے گا الیہود اور النصارى سے۔ اب خیال کر لینا، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم قولا کائنا کذالک، جو کچھ بھی نہیں جانتے، الذین لا یعلمون، قال الذین لا یعلمون شیئا، امی ہے کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قولا کائنا مثل قولہم، ان کی طرح وہ بھی کہتے ہیں، وہ مشرکین مکہ ہے، یہود کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ نہیں ہو، اور عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، اور مشرکین کہتے ہیں تم کچھ نہیں ہو، وہ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہے، مشرکین کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہے، جیسے کہ پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، مسلم لیگ مسلم والے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ میں کہتا ہوں کہ بس تم دونوں کچھ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان بہت کچھ ہے، بس سمجھے؟ تم دونوں کے دونوں چھٹی کرو، تم دونوں کچھ نہیں ہو بلکہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان بہت کچھ ہے، سمجھتا ہے؟ شیئن، جو کچھ بھی نہیں جانتے، ظاہر ہے کہ اس میں نصارہ اہل کتاب اہل علم ہے، جیسے کہ گریجویٹ ہے، سمجھے بھی جان؟ نصارہ اہل علم ہے اور یہودی اہل علم ہے، اہل کتاب، مشرکین کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح، جیسے کہ جو نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، نوجوان اور سرخی پاؤڈر، تو آپ نے بوڑھیوں کو دیکھا وہ بھی سرخی پاؤڈر لگاتی ہیں، تو مشرکین نے بھی سرخی پاؤڈر لگایا، سمجھے ہو گیا؟ قال الذین لا یعلمون، الذین سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ، مشرکین لا یعلمون شیئا قالوا قولا کائنا کذالک مثل قولہم،
ترکیب کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. قال الذین لا یعلمون شیئا قولا کائنا کذالک مثل قولہم. اب یہ کذالک کے جو کاف ہے یہ کائنا ثابتاً کے ساتھ متعلق ہے. کائنا ثابتاً صفت ہے کس کے لیے؟ قولاً محذوف کے لیے. موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق ہے، مبدل منہ ہے. مثل قولہم اس سے بدل ہے. بدل مبدل منہ کا ترجمہ ایک ہی ہے تو ایک ہی ہو گیا. اب آپ مبدل منہ کو ہٹا دو تب بھی بات. قال الذین لا یعلمون یعنی قال المشرکون مثل قول الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے قول کی طرح. اور اگر اس کو ہٹا دو بدل کو مبدل منہ کی جگہ پر لگا دو. قال المشرکون مشرکین کہا قولا کائنا کذالک، اسی قسم کی بات انہوں نے بھی کی. اب ہون مزہ آیا نہیں آیا؟ جی قولا کائنا کذالک وہ مبدل منہ بنے گا اور مفعول مطلق، اور مثل قولہم یہ اس کے لیے اس سے بدل بنے گا. اور بدل میں مبدل منہ دونوں کا ما صدق المصداق ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے دو ترجمہ آپ نہیں کریں گے. مجہ آ رہی نہیں آ رہا؟ اپنا ہی مجہ اس طرح. فاللہ یحکم بینہم، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلے کریں گے ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما کانو یختلفون فیہ، یہ فیہ یختلفون کے ساتھ متعلق ہوگا. یختلفون یہ ہے کہ یہ خبر ہے کانا کے لیے، اور کانا اپنے اسم خبر سے مل کر صلہ ما موصول جار مجرور متعلق ہو گئے یحکموں کے ساتھ. اور یوم القیامت اور بینہم دونوں ظرف ہے، اور یحکم و خبر ہے لفظ اللہ. اللہ ان کے فیصلے کریں گے قیامت کے دن اس میں جس چیز میں. اللہ کے دو فیصلے ہیں. ایک فیصلہ اللہ کا دنیا میں ہو چکا ہے عمل کے اعتبار سے، یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا. اور دوسرا عملی فیصلہ وہ قیامت کے دن اللہ کرے گا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فی الاعمال، اعمال کے اعتبار سے. اما فی الدلائل، دلائل کے اعتبار سے فقط حکم اللہ بینہم، اللہ نے فیصلہ کر دیا دنیا میں. دنیا میں الحمدللہ اللہ نے فیصلے کر دیا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، سارا فیصلہ. اے کاش کہ آپ اس کو سمجھتے. تسی تھے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد مسئلہ سمجھو. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اب یہ بتاؤ، یہود کہتے کہ ہم مومن ہیں، عیسائی کہتے کہ ہم مومن ہیں، بغیر تو تم مومن کیسے مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہو؟ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ تیتوس جو کہ تیتوس نے رومی فوج لے کر کے مسجد اقصی پر حملہ کر کے نمازیوں کو شہید کر دیا. آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سلسلہ یہ اس وقت جب کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ یہود کے بارے میں، چونکہ بات چل رہی ہے سیاق و سباق سے یہود کے ساتھ، تو یہود و نصارہ میں عرض کر رہا ہوں ان کے ساتھ بات چل رہی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد اقصی پہ حملہ کرنا اور نمازیوں کو نماز میں شہید کرنا یہ کون سی دینداری؟ پھر بھی تم مومن بنتے ہو. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے سن 6 ہجری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر منع کر دیا، سمجھے؟ فرمایا کہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد حرام سے اور مسجد حرام سے انسان کو منع کر دے. ارے ہوڑ رمت سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جی ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ازلم ممن، اس شخص سے کہ منع مساجد اللہ، جو مسجدوں سے روکتا ہے بأن یذکر فیہا، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مساجد میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس سے روکتا ہے. وسعی فی خرابہا، اور مساجد کی تخریب میں اور منہدم کرنے کے اندر یہ ہے کہ لگا رہتا ہے، جیسے کہ نصارہ نے بیت المقدس پر کیا. وسعی فی خراب، اور اولئک ما کان لہم، یہی لوگ ہیں کہ ما کان لہم ان یدخلوها، جبکہ یہ خود نااہل ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ ان یدخلوها کہ مسجدوں میں داخل ہو جائیں، الا خائفین، مگر حالت خوف میں. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوا. ما کان یا ما یکون، قرآن میں جہاں پر آیا 2-3 جگہوں میں اور بھی آگے آ رہا ہے. اس میں 8ویں پارے میں بھی آ جائے گا، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ کیا 6 پارے میں 7ویں پارے کے اندر بھی آ جائے گا. ما کان ما یکون، یہ جواز، عدم جواز کے معنی. ما کان لہم کا معنی جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے ان کے لیے کہ ان یدخلوها، کہ یہ مسجد میں خود داخل ہو جائے نجس، الا خائفین، مگر حالت خوف میں. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے. دنیا میں رسوائی یہود کے لیے بھی رسوائی ہے، نصارہ کے لیے بھی رسوائی ہے. دنیا میں ان کے لیے دنیا میں رسوائی کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرے نہ کرے تو حتی یعطوا الجزیۃ، جزیہ دے دے، لڑو ان سے.
قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیۃ عن ید. یہ دنیا میں رسوائی ہے یہود و نصارہ کے لیے، سمجھے؟ اور مشرکین کے لیے رسوائی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کو بدر کے اندر اللہ نے در بدر کر دیا. اڑے مشرکی بھی مسجد سے روک رہے، مسجد حرام سے، اور یہ اس طریقہ پر جیسے کہ مسجد اقصیٰ پر انہوں نے نصارہ نے فوج کشی کی. چلیے گا مولانا، اولئک ما کان لهم يدخلوا الا خائفین. اب یہ کہ مشرک اور کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ قرآن کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، سمجھتے ہیں؟ امام شافعی حضرات منع کرتے ہیں. لیکن اب آپ جائیں گے مسجد حرام میں بڑے بڑے کام اندر ہو چکے ہیں، کاریگر وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، یہودی اور نصرانی کاریگر. مسجد نبوی میں بہت سے کام مسلمان کاریگروں نے نہیں کیا ہے، یہودیوں نے کیا، وہ ماہر ہے، ان کا فن ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے اجازت ہے، سمجھتے؟ اس لیے علامہ شاہ کشمیر حضرت نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کرو کہ بیت اللہ اس کے بعد حج کے لیے کوئی نہیں آ جائے گا، اور بیت اللہ کا ننگا ہو کر کے طواف نہیں کرے گا، حالت عزت میں نہیں آئیں گے، باقی آ جائیں، ان کا فیصلہ آ جاتا ہے، سمجھے؟ حج کے لیے نہیں جائیں گے، طواف کے لیے نہیں جائیں گے، عزت کی حالت میں نہیں جائیں گے، باقی یہ کہ ذلیل ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹا اور آ جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. فیصلے کے لیے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں یہودی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، سب کو سبحان اللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ عزت کی حالت میں مکرمین نہیں ہوں گے، خائفین کی حالت میں آ سکتے ہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس میں آ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها ومن اظلم ممن منع. اب یہ ہے کہ جو مسجدوں سے روکے سب سے بڑا ظالم وہ ہے. دوسری جگہ پر ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، جو گواہی کو چھپائے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. جو محمد رسول اللہ کی حقانیت کی دلائل ان کو چھپائے، گواہی کو چھپائے، اس پر وہ سب سے بڑا ظالم ہے. تیسرا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو سب سے بڑا ظالم تو ایک ہی ہوگا. یہ تینوں کو کیا کرو گے آپ؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں سے روکے. مسجد سے روکنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. استفہام انکار نفی ہوگا نا، استفہام انکاری نفی ہی تو ہوگا. کون اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہے. جو مسجد سے روکے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، سمجھے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو گواہی کو چھپائے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو ان سے بڑے ظالموں کی، باقی یہ تینوں برابر ہے، کوئی اشکال نہیں. ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں اس میں تفصیل ہے نا، تو نفی ہوگی تفصیلیت کی، زیادت کی، تو باقی برابر ہے تینوں الو کے پٹے. نہ تنہا مندری میں خان مستم جنید و شبلی و اتار و ہم مست. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تبلیغی جواب ہے میرے بھائی، راوڑ سے آیا ہوا ہے. آیا سمجھ میں؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ کل واحد منہم ازلم فی نوعہ. مانعین عن المساجد میں، مانعین میں روکنے والوں میں ایک آدمی استاد جی کے کمرے سے روک رہا ہے، ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے محتمم کے دفتر میں جانے سے روک رہا ہے، ایک آدمی بازار جانے سے روک رہا ہے. تو روکنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد میں روکے. مسجد سے روک رہا ہے، گھر سے آپ کو روک رہا ہے، چچا کے گھر سے روک رہا ہے، سسرال کے گھر سے روک رہا ہے، چوری سے روک رہا ہے، ڈاکہ سے روک رہا ہے. تو ان روکنے یہ سارے مانعین ہیں، لیکن ان مانعین میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مسجد سے روکے. مانعین میں یہ ہے مسجد سے روکنے والا. دوسرا، ایک آدمی کسی کے پیسے کو چھپاتا ہے، ایک آدمی کسی کی گھڑی کو چھپاتا ہے، ایک آدمی کسی کے موبائل کو چھپاتا ہے. کاتم ہے، یہ سارے کاتم ہیں. کاتمین میں چھپانے والوں میں سب سے بڑا وہ ہے جو محمد کی حقانیت کی گواہی کو چھپائے. کاتمین میں ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک آدمی مولی منظور پر جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی عبدالحمید پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی عیسیٰ پر، ایک موسیٰ پر، ایک محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، پتے محمد، زلیخہ، زلیخہ.
یہ سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے ہیں، لیکن ایک آدمی خدا پر جھوٹ بولتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے مفتری حضرات میں۔ ارے ہوں سمجھ میں آ گیا؟ تو مانعین میں مانع عن المسجد سب سے بڑا ظالم ہے، کاتمین میں کاتم الشہادت ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور مفترین میں مفتری علی اللہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے، سمجھے؟ کل واحد منہم اظلم فی نوعہ، بولو اس نوع کے اعتبار سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اظلم ہے۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ چلیے گا میرے پیارے، مولوی منظور کی گاڑی چلے گی۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو مسجدوں سے روکے، یہ مساجد اللہ مفعول اول ہے، اس کے لیے منع کے لیے ان یذکر فیہ اسمہ، اسمہ نائب فاعل بنے گا، یذکر کے لیے فیہ متعلق بتاویل مصدر، یہ مفعول ثانی بنے گا۔ وسعى منع پر عطف ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اظلم ممن سعى فی خراب المساجد، ٹھیک ہے مولانا؟ اور من چونکہ اس کے لیے ایک مفرد کی ضمیر اولئک آگے ما کان لہم، یہاں اس کے معنی کے اعتبار سے، اور اس کی ترکیب آپ کو آئے گی، من مبتدا ہے اور ازلم اس کے لیے اس میں تفصیل خبر، اگلے والا جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہوگا۔ وسعى فی خراب اولئک ما کان لہم، یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا جملہ استئناف ہے، اولئک ما کان لہم، یہ لوگ ہیں روا نہیں ہے ان کے لیے ان يدخلوا الا خائفین، یہ لہم یہ ثابتین کائنین، نہیں یہ اللہ آپ کا بھلا کریں گے، اولئک ما کان لہم ان يدخلوا الا خائفین، یہ ثابتین کائنین حاصلین موجودین اس کے ساتھ متعلق ہے، یا ثابتن کائنن حاصلا، اور ان يدخلوا الا خائفین یہ بتاویل مصدر اللہ آپ کا بھلا کریں، یہ کانا کے لیے اسم ہے، ہو گیا یہ جملہ یہاں پر پورا ہوگا مولانا۔ اور پھر ما کان لہم خبر بنے گا اولئک کے لیے، لہم فی الدنیا خزی، لہم خبر مقدم ہے، فی الدنیا جار مجرور، ثابتن کائنن حاصلا موجودا، خزی سے حال مقدم ہے، خزی مبتدا مؤخر، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان ہی کے لیے آخرت میں سنگین قسم کا عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا معنی سنگین قسم کا عذاب۔ اس کے بعد مسئلہ ہے، قانون ہے مولانا، ایھا المسلمون ان منعتم عن المساجد، اگر مسجدوں سے تمہیں منع کیا جائے تو فرماتے کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کی ہے، فینما تولوا، جس طرف اپنا رخ کرو، فثم وجہ اللہ، اس طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ کی ذات، اللہ کا علم وہاں موجود ہے۔ ہاں ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، ان منعتم عن المساجد، مسجد سے تمہیں منع کیا جائے، اگر منع کیا جائے، روکا جائے، جیسے کہ حدیبیہ کے موقع پر فرماتے ہیں کہ فثم وجہ، فینما تولوا، جس طرف بھی رخ کرو، فثم اس جگہ پر، وجہ اللہ کائن ثم، ادھر رخ کرو تب بھی اللہ، ادھر رخ کرو لاندھی کی طرف تب بھی اللہ، ادھر رخ کرو تب بھی اللہ، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور جس جگہ پر نماز پڑھو، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے۔ سابقہ امتوں کی نمازیں بغیر عبادت گاہوں کی مسجدوں کی ادا نہیں ہوتی تھی، ہماری نماز ہر ملک ماست، ملک خداست، جہاں پر بھی جاؤ نماز پڑھو، سمجھتا ہے؟ اگر مسجد سے تمہیں روکا جائے تو گھر میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو، مشرق کی طرف مغرب کی طرف جس طرف کرو، یہ کیا ہے مشرق و مغرب، سمجھتا ہے؟ فرماتے کہ یہ محمول علی السفر، یہ سفر پر محمول ہے کہ آپ سواری پر یا خطرے پر ہے، اور سواری پر سواری جس طرف بھی رخ کرے۔ سفر میں آپ تحری کر رہے، معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ نے سمجھا کہ قبلہ اس طرف ہے، بعد میں نماز تو آپ نے پڑھ لی، معلوم ہو گیا کہ وہ خزدار تھا، مولوی منظور کا علاقہ تھا رہنے والا، اڑے نماز ہو گئی آپ کی۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یا یہ کہ الآیت محمولۃ علی النوافل، آیت محمول نوافل پر، گدھے پر سوار ہو تو نفل پڑھ رہے، اور گدھا جا رہا ہے علی مارکیٹ کی طرف، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر ہمارے بلوچوں کی ملک کی طرف چلا جائے تو تم لوگ ناراض ہوتے ہو، ہم نے تو تمہارے پٹھانوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اڑے ہون سمجھ میں آ گیا؟ المشرق والمغرب مملوکان للہ، مشرق و مغرب یہ دونوں کے دونوں مملوکان للہ، اللہ کی ملکیت ہے، سمجھے؟ اور تحویل قبلہ میں بھی آئے گا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سمجھے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مشرق و مغرب اللہ کی ہے۔ اب اللہ نے 16-17 مہینے کہا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو، اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ خدا کی مرضی، المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، یہ ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے، آپ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کا حکم دے دیا، اب اللہ حکم ادھر دے رہا ہے، وہ کرے۔ آپ کو کچھ بھلا پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا؟
یہاں پر مشرق اور مغرب، ایک مشرق ایک مغرب ہے، یہ جنس ہے جی، جنس ہے، یطلق علی الواحد وعلی الاثنین وعلی الکثیر، مشرق مغرب۔ دوسرا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق الشتاء و مشرق الصیف، سردی کا مشرق الگ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سردی میں اس طرف سے ہے اور گرمی میں اس طرف سے۔ چاند سورج دیکھا ہے یا حلوے کا پلیٹ دیکھا ہے صرف، سمجھے بھائی؟ مشرق الصیف الگ ہے، مشرق الشتاء الگ ہے، مغرب الصیف الگ ہے، مغرب الشتاء الگ ہے، اس لیے رب المشرقین و رب المغربین۔ اور رب المشارق والمغارب کہا تو 360 مشارق ہے اور 360 مغارب ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اور ابو داؤد کے اندر ہے حدیث ہے، انسان کی یہ جو جوڑ ہے نا، یہ جوڑ 360 ہے، سب کو سبحان اللہ۔ اور اسی میں سبحان اللہ، جب کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ جو تسبیحات پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کو پیار کی بات شفقت کی کرتا ہے، یہ سارے صدقات ہیں۔ یا رسول اللہ 360 صدقہ ہم کیسے؟ فرمائے سبحان اللہ پڑھنا، صدقہ کرنا، کسی کو اخلاق سے پیش آنا، کسی کو سلام کرنا، یہ سب، یہ 360 جوڑوں کا مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے آسمان کے 360 جوڑ بنائے۔ اب سردی میں آپ سمجھیں گے ادھر سے طلوع ہو رہا ہے، گرمیوں میں سے ادھر سے طلوع ہو رہا ہے، لیکن روزانے کا ہر دن کا 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن کا مشرق الگ ہے، ہر دن کا مغرب الگ ہے، تو 360 سمجھتا ہے؟ اس لیے رب المشارق والمغارب بھی ٹھیک ہے، رب المشرق والمغرب بھی ٹھیک ہے، رب المشرقین والمغربین بھی ٹھیک ہے، رب المشارق والمغارب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو ٹھیک کرے، جا کر کے چائے پی لو۔ چلیے اس کو دیکھ لو پھر۔ المشرق والمغرب مملوکان للہ، مشرق و مغرب یہ دونوں کے دونوں مبتدا بنیں گے، مملوکان للہ، یہ لام تملیک کے لیے، المال لزید یعنی المال مملوک لزید، مولانا سب کو سبحان اللہ۔ المشرق والمغرب مملوکان للہ، فاینما تولوا، کراچی میں تو ہو گیا اینما تولوا، شرط ہو گیا اور فثم وجہ اللہ ہے، یہ پورا جملہ اس کے لیے یہ اللہ جزا ہو گیا، لیکن اس طریقہ پر نہیں ہے۔ اینما یہ شرطی ہے لیکن خود محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے، اور تولوا کے ذریعے سے شرط اس میں عمل کر رہا، تولوا فعل واو اس کا فاعل ہو گیا، یہ ہو گیا شرط، اور فثم وجہ اللہ ہے، یہ اللہ آپ کو بولے گا سما، یہ ظرف ہے، سما نہیں ہے، وہ تو عاطف ہے، سما ثابت کائن حاصل موجود خبر مقدم ہے، یا اور وجہ اللہ ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہ جملہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جزا ہو گیا، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے وجہ اللہ کائن ثم اینما تولوا، فثم وجہ اللہ کائن اینما تولوا، گل اصل اے سمجھتا ہے؟ ان اللہ واسع، اللہ تعالیٰ کی ذات وسیع ہے بے اعتبار قبلہ کے، اللہ وسیع ہے اپنے قبلہ کے اعتبار سے، قبلہ آپ کو جہاں جہاں بھی نماز رخ بھی کر دو، اور علیم، اور خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لہذا تمہاری نماز چاہے مشرق کی طرف ہو گئی ہے یا مغرب کی طرف جو بھی نماز ہو گئی، اللہ اس کا علم رکھتا ہے، کوئی نماز بھی تمہاری ضائع نہیں ہوگی۔ باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الو کے پٹے آپ کو پریشان کریں گے، انہوں نے خدا کے خلاف بھی ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں کہ ہر ایک کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، وقال وہ محمد نور من نور اللہ، وقال وہ اس لیے اتخذ دو مفعول چاہتا ہے، لیکن ایک مفعول انہوں نے سمجھے ولدن اور دوسرا مفعول حذف کر دیا، تینوں کو شامل کرنے کے لیے، چاروں کو شامل۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت الیہود اتخذ اللہ عزیرا ابن اللہ، وقالت النصارى اتخذ اللہ عیسیٰ ابن اللہ، وقال المشرکون اتخذ اللہ الملائکۃ بنات اللہ، وقال اتخذ اللہ محمد نورا من نور اللہ، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، الملائکۃ بنات اللہ، نور من نور اللہ۔ یا رسول اللہ، اڑے اور سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ کہا جب یہ خدا کو معاف نہیں کرتے تو تمہیں کیا معاف کریں گے؟
جنہوں نے خدا کو معاف نہیں کیا وہ آپ کو کہاں معاف کریں گے؟ ترکیب آپ کو آئے گی۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، سبحانہ کا قاعدہ آپ کو بتایا کہ مصدر منصوب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مصدر منصوب یہ ہے کہ جب اس کا کیا ہے فاعل کی طرف مضاف ہو یا مفعول، یہاں مفعول کی طرف، تو اس کے عامل کو حذف کرتے، سبحانہ جملہ معترضہ بنے گا۔ بل لہ ما فی السماوات، اب بل اعراض کے لیے آتا ہے، بولو بل اعراض اور ابطال کے لیے، فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ من ان یکون لہ ولد، خدا پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو جائے۔ لیس الامر کذا کما تقولون، بات اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض، بل اضراب اور ابطال کے لیے، لیس الامر کما تقولون، حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو تم بکواس کرتے رہتے ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، بات ذرا سمجھ لینا، ما ثبت فی السماوات والارض، موصول صلہ مل کر کے یہ جار مجرور ثبت کے ساتھ متعلق ہو گیا، ثبت فعل ہوا فاعل ہو گیا، اور ما کے لیے صلہ ہو گیا، یہ ما مبتدا مؤخر ہے اور لہو خبر مقدم ہوگا۔ ما ثبت فی السماوات والارض مملوک لہ، ما ثبت فی السماوات والارض مملوک لہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور سمجھ لینا الملک ینافی البنوۃ، کیا عرض کر رہا ہوں؟ الملک ینافی البنوۃ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اپنے ملک کو اپنا بیٹا بنا دیا۔ استاپ دغا 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 جی بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بل لہ ما فی، لیکن خیال کر لینا وہ ہدایہ والی روایت میرے سامنے، انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، سمجھے؟ وہ صرف شبہ دور کرنے کے لیے، خیال کر لیں کل لہ قانتون، کل ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، قانتون لہ مطیعون لہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور مطیع ہے، سمجھے؟ اور اللہ اس میں جو بھی تصرف چاہے کرے۔ اب آسمان زمین کے اندر اللہ آپ کو بلا کر مخلوقات سب ہے، غیر ذوی العقول بھی ہے، ذوی العقول ہے، لیکن قانتون ذوی العقول کو ترجیح دے، یہ تغلیب العقلاء علی غیر العقلاء، تغلیب العقلاء علی غیر العقلاء۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔